أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. چائے پینا جائز نہیں، ناجائز و حرام ہے. آپ کے یہاں شاید گنجائش نکل آئے تو فینسی کی جزیات میں کہ بھی کرایہ پر کلیم دینا پڑا کرنا ٹھیک ہے، ہمارا کام کیا ہے، لیکن ان کے یہاں بڑی سختی وہ یہ تعاون اگر اس میں ہے تو اپنی ذاتی چیز، اپنا ذاتی مکان ہم دیں، کرائے پر دیں یا فری میں دیں، اس مقصد کے لیے کہ یہاں یا عیسائیوں کی عبادت ہو یا مندر کے طور پہ اس کا استعمال ہو. المغنی میں، شفر قیدہ میں، الانصاف میں، سب میں صراحت نے اس کی حرمت پہنچتی ہے. تو وہ جو مسئلہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہمارے یہاں بھی ہے، وہ دوسرے قسم ہے. علاقے مسلمان آباد تھے، اب وہ بالکل ویران ہو گیا، لوگ وہاں سے منتقل ہو گئے. اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس میں اس کی حفاظت اور اس کے حرمت کا خیال کرنے والے کوئی موجود نہیں. نہ کوئی امید ہے کہ وہ آبادی کو ہو. اس طرح کی مسجد اگر ایک پڑی ہوئی ہے اور امام المسلمین خلیفۃ المسلمین اگر یہ چاہتا ہے کہ اس مسجد کو ہم منتقل کر دیں اس معنی میں کہ وہ کسی طرح فروخت کر دیں یا کر دیں، اس کے بدلے میں کوئی اور قائم کرنے کی استبدال وقت کا مسئلہ ہے، اس کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے. تو یہاں بھی راجے کو نہیں ہے کہ مسجد کی حد تک تو گنجائش نہیں. جو مسجد کے سامان ہیں، جو اشیاء منقولہ ہیں، وہ تو اس کا تبادلہ ہو سکتا ہے، اس کو بیچ کر کے آپ کہیں لگا سکتے ہیں، لیکن اس جگہ کو نہیں. لیکن فقہ حنبلی میں ایک رائے اصطلاح کی ہے کہ ہاں اگر اس طرح کی صورت حال ہو بالکل اب اس کے آباد ہونے کا کوئی امکان نہ ہو، اس کی حفاظت بھی مشکل ہو، تو دو قول میں سے ایک قول ان کے یہاں اصطلاح ہے. تو کہاں وہ مسئلہ، تو کہاں اس کو آپ اس کو کرنا ہے کہ بھائی یہاں صورت حال بالکل الگ ہے. ایک مسجد جو آباد تھی 100% آباد تھی، آخر تک آباد نہیں، زبردستی اس میں مورتی رکھ دی گئی، اس کو باقاعدہ جھگڑا بنا دیا گیا. اس سے پہلے تک وہاں مکمل طور سے مسجد آباد تھی اور آج بھی وہاں مسلمانوں کی آبادی. پروپیگنڈا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کون آباد کرے گا، کون آباد کرنے والا ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ مسجد کے پچھم میں ایک گڈھا تالاب سے ہے، اس کے بعد جو آبادی ہے مسلمان صاحب ہیں 10-12 گھر ایک ساتھ بسے ہوئے. فساد ہوا تھا، ان کی جھوپڑیاں تھیں، ان کو جلا دیا گیا تھا. اس کے بعد پختہ مکانات ان کے بن گئے. اس کے قریب کے محلے میں مسلمان آباد ہیں. ایسا ہرگز نہیں کہ مسلمان سرے سے نہیں، کیسے کون آباد کرے گا. مسلمانوں کی آبادی ہے اور جس دن کو قبضہ ہوگا مسلمان آباد کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں. خالی سے بات کہی جاتی ہے بار بار، کون اس کو آباد کرتا ہے. تو ایران کی اس لیے قبضہ ہو گیا، جھوٹ غلط بات ہے. یہاں کا میڈیا پھیلا رہا ہے، افسوس سے ہم اس کو استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ صورت حال نہیں. ٹھیک ہے، کتنی مسجدیں ہیں جو ہمارے قبضے میں نہیں ہیں، توڑ دی گئی، دلی میں ہیں، کہاں ہیں. ٹھیک ہے، جو ہمارے قابو میں نہیں وہ ہمارے قابو میں. تو ہم اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے مسجد حوالے کریں، کشت میں سجا کر کے لیجیے، پیش کرتے ہیں، تحفہ ہے. تو خطرہ ہے کہ ایمان کے اوپر ایمان کے سر بہت ایمان دیشا. اگر اس طرح سے ہم عذاب الکفر کا اظہار کرتے ہیں، اس کو ہم اس مناسب پیش کرتے ہیں. اور انڈیا مسلم مسئلہ بورڈ کے سامنے قریب دو بار چیزیں پیش ہوئی ہیں، ان کا شاہد ہوں. بہت سی چیزیں راز کی ہے. منالی میں اللہ نے کبھی سے اتفاق نہیں کیا کہ مسجد وہاں ختم ہو جائے اور مندر میں دے دیا جائے. ایک بار بولا آیا تھا، یہ تھا کہ مسجد آپ کی رہے گی، مردیوں کو ہٹوا دیں گے ہم اور بغل کی جگہ وہ آپ دے دیجیے. لیکن ابھی ہم زبانی بات کی مورتیوں کو 6 مہینہ ہم کو موقع دیے، 6 مہینے میں ہم ہٹوا دیں گے. زبانی بات آئی تھی، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے آئی تھی، مولانا علی میں اللہ نے کہا بات ہے
اور انہوں نے خود مجھے معمول کیا کہ مولانا منت اللہ صاحب کے پاس جائیں، اس بات کو رکھیں کہ اس کا دین آئی ہے کیا ہونا ہے. مولانا کے پاس میں گیا تھا. مولانا اس کے بعد اچھی بات ہے میٹنگ ہوئی بورڈ کی، اور یہ بات سامنے آ گئی تھی بھائی یہ قابل عمل نہیں ہے. یہ مقدمہ کورٹ میں ہے کہ جو پارٹیاں وہاں شریک ہیں ان کو راضی کے بغیر کوئی وزارت ہو نہیں سکتی. اور دوسری یہ کہ یہ زبانی بات آ رہی ہے، کوئی فارمولہ نہیں، کون اس کو نافذ کرے گا. ہم چھوڑ دیں ان کے حوالے کر دیں تو جگہ آپ کہیں 6 مہینے تک کے بعد خالی کرا دیں گے، کیا بھروسہ ہے خالی ہو پائے گی نہ ہو پائے گی. اس لیے یہ فارمولہ باقاعدگی کے بھیج دیا گیا. ایک بار دو بار اور کوششیں ہوئی یہ بیان کرنا کہ مولانا علی میاں حجاب ہو گئے تھے، فلاں ہو گیا تھا، تو غلط بیانی ہے. اور ظاہر ہے مسئلہ شریعت کا ہے، مسئلہ شریعت کا ہے، شریعت کے حکموں کا اس پر عمل کریں گے. ہم فیصلہ ہمارے خلاف آ جاتا ہے خدا نخواستہ، اب آگے ہمارے لیے راستہ بند ہے کہ ہم کچھ اور نہیں کر سکتے. موجودہ اند اللہ انشاءاللہ ہم سے بات کچھ نہیں ہوگی. جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کوشش کی. ہمارے حق میں فیصلہ آتا ہے اس صورت میں بھی اگر خدا نخواستہ ہم وہاں مسجد نہ بنا سکیں حکومت کے تعاون نہ کرنے کی وجہ سے یا حکومت کے قانونی کھڑا کرنے کی وجہ سے، تو ان اللہ بات ہو سکے. لیکن ہم اپنی بندی کے ساتھ رضابندی کے ساتھ ہم وعدے کرتے ہیں کہ لے جائیے اور یہ سمجھیں کہ ہم ایسا کرنے سے امن قائم ہو جائے گا. یہ بہت خام خیالی کی بات ہے، بہت خام خیالی ہے کہ ایسا کرنے سے امن قائم ہو جائے. جن کے ساتھ بات کر رہے ہیں، جیسے دوستی کر رہے ہیں، وہ تو اس ملک کی سیریا بنانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. مسلمانوں کو گویا ڈرا کر دھمکا کر چاہتے ہیں کہ آپ ڈر کے جلدی سے دے دو، لے جاؤ، ہماری جان بخشو. مسلمان بھی ایسا نہیں ہے الحمدللہ. اور ظاہر ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے اس پر چلنا ہے. اور اس طرح جو ظاہر ہے کہ منہج تحقیقی ہوئی چیز ہے. جو جنگلی میں دنیا کہیں پڑھ لیا آپ نے اس کو لے کے علماء کے سامنے رکھتے بعد میں خیر ہوتا گفتگو ہوتی اور وہی کوئی چیز آپ نے پیش نہیں کی تو خدا آپ کا نہیں آیا. اچانک آپ میڈیا میں گئے اور دنیا کو کوئی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ خالی جو ہے استعمال ہونا ہے. آپ لوگوں نے استعمال کر لیا اور ہندوؤں کے ذہن میں بات ڈال دی کہ بھائی مذہبی لحاظ سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مسجد کی جگہ ہم دے سکتے ہیں. مسلمان شریعت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جب عالم کہہ رہا ہے تو سب یہ لوگ ضدی لوگ ہیں، مسلمان اڑنے والے لوگ ہیں، وہ انتہا پسند ہے. یہ ہم نے گیا اس میں مسلمانوں کو بنا دی. یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے، غلط چیز بھی ہوئی. بہرحال موضوع تو ایسا ہے کہ اگر اسلام بن جائیں خلاصہ یہ ہے کہ دوسرے مسالک بھی ہمارا سرمایہ اسلامی کا ہے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے. خاص طور پر ضرورت پیش آئے انفرادی یا اجتماعی، لیکن اس استفادے میں پوری تفصیلات معلوم کرنے کے بعد پوری احتیاطوں کے ساتھ اجتماعی مشورے کے بعد وہ چیز ہونی چاہیے. اور انفرادی انداز سے اگر ہر آدمی کو ہم اجازت دیں گے کہ وہ کیا نام ہے اجتہاد کرے بلکہ یہاں وہاں سے نکلے، تو علامہ اقبال جو اجتہاد کے بڑے بڑے دائی ہیں وہ تو معلوم ہے نا اجتہاد میں کتنا لکھتے رہتے ہیں. لیکن اقبال کے دو چار شعر فارسی ہم لوگ جانتے ہیں کچھ فارسی کے ساتھ نکال دیں گے تو کیسے یہاں تو کچھ نہ کچھ ہوگی. کہتے ہیں کہ اشتہاد اندر زمانے انحطاط، اشتہاد اندر زمانے انحطاط، قوم را برہم ہمی پیچت بسات، قوم را برہم ہمی پیچت بسات، زجتہاد عالمان کم نظر، زجتہاد عالمان کم نظر، اقتدا بررفتگا محفوظ کر، اقتدا بررفتگا محفوظ کر. جو لکھتے ہیں کہ مسمحل گردن کی تقویم حیات، مسمحل گردن کی تقویم حیات، ملت از تقلید نی گرد ثبات، ملت از تقلید نی گرد ثبات، راہ آبا رو کی ای جبینگ تشکیل،
راہ آبا رو کی جمعیت است معنی تقلید ضبط ملت است، معنی تقلید ضبط ملت است۔ یہ انحطاط کے زمانے میں جب گویا مسلمانوں میں انحطاط ہو، زوال ہو، علمی لحاظ سے بھی اور تقویٰ اور اس کے لحاظ سے بھی، ایسے زمانے میں اگر ہم اجتہاد کرنے لگیں گے، ایک سی اجتہاد تھا علامہ قادیانی کا، اسی سے پریشان تھے بیچارے علامہ اقبال وغیرہ، انہوں نے کہا کہ اجتہاد جہاد منسوخ ہو گیا، جہاد کی ضرورت نہیں ہے، اتنی مہربان حکومت آ گئی ہے انگریزوں کی کہ اب تو جہاد کی سرے سے ضرورت نہیں ہے، جہاد جو ہے منسوخ ہو گیا ہے، اب بس عالمی جہاد کافی ہے مدنی۔ یہ اجتہاد تھا علامہ قادیانی کا۔ تو ظاہر ہے کہ جب دور زوال ہوگا، علمی زوال بھی ہے، ذہنی زوال بھی ہے، ایسے میں اگر اجتہاد کی گنجائش دی جائے گی تو اجتہاد کے نام پر دین کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، دین کی قطعیات کو، بےہودہ ضروریات دین کو بھی ہم اپنا دیں گے، رکھنے کا سامان ہوگا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے جو عمومی حالات میں تحقیق کی بات کہی ہے اور حالات کے تحت، ضرورت کے تحت دوسرے مسالک سے استفادے کی شرطیں رکھی ہے، بہت ہی محتاط ہیں۔ ناجدہ بھی آپ دیکھیے، اور مفتی سبھی صاحب کا رسالہ ہے الکتاب مطلوب الغیر، وہ بھی دیکھیے، اس میں ان کی عبارتوں کو جمع کیا ہے، اور خلاصہ یہی ہے کہ بھائی انفرادی معاملات میں تو انفرادی ضرورت کی بنیاد پر گنجائش دی جا سکتی ہے، اجتماعی مسئلہ ہو تو بہت غور و خوض کی ضرورت ہے، اجتماعی غور و خوض ہو، تحقیق ہو، تنقیح ہو مسئلے کی، اس کے بعد پھر گنجائش ہو تو دی جائے، اسی معافیت ہے۔ اور اگر ہر کسی اختیار دے دیں گے کہ جب چاہے جیسے چاہے کوئی قول کہیں سے کہ اس کو دے دیا کرے، اس سے سوائے نشار کی کوئی اور بھی حدود نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی بنیادوں کو قائم رکھے اور جو تقاضے ہیں دین کے زمانے میں ان کو پورا کرنے گزار ہو، اور سبیر صاحب اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین کا خادم مناسب بنائے اور علم نافع عمل صالح سے اسائنمنٹ ہے ان کے لیے مفید، ہم سبھی کے لیے مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اگر موضوع سے متعلق اب سوال و جواب کا دوران یہاں پر سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ضروریات دین میں جو چیز شامل ہیں ان سے ہٹنا گمراہی ہے۔ اب غیر مقلد یہ ضروریات دین کے منکر ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو گمراہ ہیں، اور گمراہی سے کون سی گمراہی مراد ہے؟ چونکہ انوارات صفدر کے اندر حضرت امین صفدر صاحب نے یہ اسی ضروریات دین کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی ضروریات دین کا منکر ہو تو وہ کافر ہے، کفر اس کا پایا جا رہا ہے۔ تو آپ کی گمراہی سے کیا رائے ہے، یا گمراہی سے آپ کا قول، آپ کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی حنفی مسلک کا باہر ملک میں جاتا ہے، خاص طور سے عرب کے اندر جاتے ہیں، تو آپ اگر اس کو اجازت دیتے ہیں کہ وہاں جو بھی مسلک رائج ہے اس مسلک کو وہ مان لے، اب وہ وہاں پر رفع الیدین وغیرہ کے مسئلے ہیں، آمین بالجہر کے مسئلے ہیں، وہ وہاں پر سیکھ کر آتے ہیں اور پھر ہندوستان میں آتے ہیں، ان کو نہیں چھوڑتے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سمجھانے کے بعد بھی وہ ان کو نہیں چھوڑتے، تو پھر ان کو اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فسق کے بارے میں کہا ہے کہ فسق اگر اس کے ہمجول اگر ان کا انتقال ہو جائے تو نکاح اس کا ٹوٹ سکتا ہے۔ دوسری رائے آپ نے یہ دی ہے کہ اگر امام مالک کی رائے کی طرف جائیں تو نکاح فسخ ہو سکتا ہے ان کے عالموں کے پاس جا کر۔ اب ہندوستان کے اندر مالکی علماء نہیں ہیں، مالکی مسلک کے ماننے والے نہیں ہیں، تو ہندوستان کے اندر کون سا راستہ ہے؟ تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ ضروریات دین سے کیا مراد ہے، کیا اس کا ضائع ہے، اس کے بارے میں علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو رسالہ ہے فاروق الملحدین فی ضروریات الدین، اس کا مطالعہ ضرور کیجیے، بہت بنیادی رسالہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر شرف سے لے کے خلف تک اتنا جامع رسالہ، جامع کتاب، اس میں پورا احاطہ ہو، پورا تجزیہ ہو ضروریات دین کا، آپ کو نہیں ملے گا۔ تو
جہاں تک مقلدین کی بات آپ نے کہی ہے، مجھے کہنے دیجیے کہ تھوڑا سا زیادتی ہماری طرف سے بھی ہے، اگرچہ تو نہیں ہے لیکن ہم بھی کچھ زیادتی کریں۔ اگر مقلدین کے مسائل سے مراد کیا ہے، رفع جیل ادنا، رفع جیل نامی بجیل عامل سے، مجھے صاف صاف کہنے دیجیے کہ اس میں کوئی شدت برتنے کی گنجائش ہی نہیں۔ ایک آدمی رفع جیل کرتا ہے، ایک آدمی نہیں کرتا ہے، یہ اختلاف افضل غیر افضل کا ہے۔ آمین بسر کرتا ہے، آمین بجیر کہتا ہے، یہ اختلاف افضل غیر افضل کا ہے۔ یہ ضروریات دین کا اختلاف نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم کسی کو گمراہ بھی قرار دیں۔ کافر تو بڑی چیز ہے، گمراہ کہنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام مالک بڑا مسئلے میں گمراہ ہیں، امام شافعی گمراہ ہیں، ابن حنبل گمراہ ہیں؟ یہ مسائل تو وہ ہیں جو ظاہر ہے کہ حضرات کے درمیان اختلاف بھی چلے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ تحقیق پہ جمیے، اس پر عمل کیجیے، اچھا سمجھیے، لیکن یہ سمجھنا کہ کوئی ضروریات دین کا مسئلہ ہے، یہ صحیح نہیں۔ بات یہی ہے کہ ان میں جو طبقہ اس سے آگے بڑھ کر تقلید کو حرام قرار دیتا ہے یا شرک قرار دیتا ہے، تقلید شرک ہے، اصولی اختلاف عوام سے پیدا ہوتا ہے۔ دین ہے وہ سب نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں جو تقلید کو شرک قرار دے رہے ہیں۔ ظاہر تقلید کو شرک کہنے والے ان میں بھی بہت کم ہیں، کچھ ہی لوگ ہوں گے، ورنہ تقلید تو ان کے یہاں بھی ضروری ہے عامی شخص کے لیے، تقلید کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کی طرف سے اگر کوئی زیادتی اور شدت ہو رہی ہے تو اس کا جواب یہ نہیں کہ ہم بھی شدت کریں، ہم کو اپنا انداز وہی رکھنا چاہیے۔ اور امام تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمائی ملفوظات میں کہ بھائی ہمیں غیر مقلدوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارے امام صاحب بھی غیر مقلد تھے، ہمارے امام صاحب بھی غیر مقلد تھے، ان کو جو اختلاف ہے ان کی بدزبانی سے ہے، بدگمانی سے، بدزبانی کرتے ہیں بسا اوقات امام صاحب، اور بدگمانی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گویا حدیث میں ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ رائے کو اختیار کر رہے ہیں، امام نے ایسا کیا ہے، حدیث چھوڑ کر رائے کو اختیار کیا، فلاں کیا، بدگمانی آخری درجے کی ہوئی۔ اس سے ہم کو شکایت ہے، کسی مسئلے میں اگر وہ انہیں کی بات نہیں، اپنے علماء میں سے، معاف کیجیے مجھے، ہمارے علماء بہت سے وہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے جو ان کو اللہ تحصیل کا مقام دیتا ہے۔ تھانوی نے خود یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب میں، اجتہاد میں، اگر کسی عالم کو جو محقق ہے، صاحب نظر ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ فلاں مسئلے میں ہمارے جرائم کے مقابلے میں فلاں مسئلہ کی دلیل زیادہ قوی ہے، راجح ہے، اس کی بنیاد پر اس مسئلے میں وہ دوسرے رائے کو اختیار کر لیتا ہے، تو وہ حنفی ہونے سے خارج نہیں ہو گیا کہ حنفیت سے خارج ہو گیا، اس کو اس کی گنجائش ہے، اور اللہ کے بندے ایسے پیدا ہوتے رہیں گے ہر زمانے میں جن کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر وہ کسی مسئلے میں دو چار مسئلوں میں آپ کی رائے سے ہٹ جاتے ہیں تو اسے کہنا جیسے کہ وہ کوئی انہوں نے گناہ کبیرہ کر دیا اور وہ نکل گئے مذہب سے، خارج مذہب ہو گئے، یہ سب جاتی ہوتی ہے، چھوٹی ہونی چاہیے۔ اور ایک بات آپ نے یہ پوچھی ہے کہ بھی عرب ممالک میں لوگ جاتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ عرب ممالک جاتے ہیں ان کے لیے گنجائش ہے کو ایسا کریں، تو میں نے بات نقل کی ہے کہ جس ملک میں اسی فقہ کے علماء ہیں، دوسرے فقہ کا مسئلہ بتانے والا آدمی موجود نہیں ہے۔ مان لیجیے آج کی بات الگ ہے، آج ہر ملک میں ہر مسئلہ کے لوگ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، لیکن پہلے صورتحال کیا تھی کہ آپ مراکش چلے جائیں، وہاں جا کے آباد ہو گئے، یا براد مغرب میں آباد ہو گئے، تونس میں آباد ہو گئے، تو وہاں مالکیہ کے سوا کوئی اور مسلک کا جاننے والا ملے گا نہیں آپ۔ اب ایک آدمی جا کے وہاں آباد ہو گیا ہے، اس زمانے میں کوئی رابطہ بھی نہیں، نہ ٹیلی فون تھا، نہ یہ تھا، نہ وہ تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ اگر حنفی ہے اپنے مسلم کو کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس کے لیے وہ بات فرمائی گئی ہے کہ بھائی جس علاقے میں اگر آپ گئے ہیں وہاں علماء اسی مسلک کے ہیں اور آپ کے مذہب مسلک کا عالم کا آپ کو دستیاب نہیں ہے، نہ رابطہ ہو سکتا اس زمانے کی بات ہے، تو آج کل کی صورت آ رہی ہے کہ حجاز میں بھی آپ کو مسلم ملکوں میں
حنفی علماء مل جائیں جو جاتے ہیں مسائل پوچھتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، وہاں بڑی تعداد ہمارے علماء کی خطبہ حجاز و مقیم ہے، جیسے مسائل میں لوگ رجوع کیا کرتے ہیں. تو آج کی صورتحال اس کو کرنا صحیح نہیں، لیکن آج بھی کوئی ایسا علاقہ ہو، آپ چلے جائیں موریتانیہ میں، اس طرح اور بہت سے علاقوں میں ہیں جہاں کوئی حنفی آپ کو نہیں ملے گا. ظاہر ہے ان کے رابطے کی بات الگ ہوئی، لیکن ویسے شخصی ملاقات اور رابطہ مشکل ہے. اس طرح کی صورتحال میں بجائے اس کے کہ آدمی گویا ناکام کوشش کرے حنفی سے عمل کرنے کی، کوئی رابطہ نہیں ہو، اس کو علم ہے، اس سے بہتر سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ جو مطلب وہاں ہے، اگر وہاں علماء موجود ہے ان سے رجوع کرے. تو خود و خیر خبر کی بات جو آپ نے کہی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو ان مسائل پہ تو ہم فارغ ہو چکے ہیں. ہمارے بزرگوں نے ان مسائل میں فقہ مالکی کو اختیار کیا ہے، جب فقہ حنفی کے مرجوع قول کو اختیار کیا ہے، اجتماعی فیصلہ کر کے. اب ہمارے لیے مسئلہ اس کا نہیں ہے، اب مسئلہ اس سے آگے بڑھنے کا ہے، اور مسئلے کیا ایسے ہیں، کیا ہو سکتے ہیں جن میں ضرورت ہے. مثلاً ابھی جو مسئلہ ادارے معاشرہ فقیہ میں پیش ہوا، حرمت مسارت کا مسئلہ، حرمت مسارت یا نظر کی شہوت سے، مس کی شہوت سے سب سے ہمارے یہاں حنفیہ کے ثابت ہو جاتی ہے، اہم ثلاثہ کے یہاں نہیں ہے. بات دشواری کیا پیش ہو رہی ہے؟ بھائی بڑے شہروں میں جہاں تنگی ہے رہائش کی، ایک ہی چھوٹے سے کمرے میں 3-4 فیملیاں رہتی ہے، خدا نخواستہ کہ غلطی سے بھول کر بھی ہاتھ پڑ گیا، بیوی حرام ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا، یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور سوالات آتے ہیں. اس حوالے سے گویا مسئلہ ہے، لوگوں نے غور کیا، گفتگو ہوئی، مناقشہ ہوا. اس طرح کے مسائل جو دوسرے بہت سارے درپیش ہو رہے ہیں ان پہ ہم کو غور کرنا ہے، اور کیا جاتا رہا ہے. باقی جو مسائل آپ نے ذکر کیے، جو میں نے کیا ناجزہ میں ان مسائل کا ذکر آ گیا ہے، وہ تو کہ اس سے ہم فارغ ہو چکے. ہمارے بزرگوں نے وہ کام کر کے ہم کو پکا قاعدہ دے دیا ہے کہ اس کے لحاظ سے اب ضرورت نہیں ہے مالک ہو یا نہ ہو یہاں ضرور کرنے کی. السلام علیکم. آپ کی گفتگو میں شروع سے ہی اجتہاد اور مذہب غیر سے استفادہ دونوں ایک ساتھ چلے ہیں، لیکن جو مثالیں پیش کی گئی ہیں یا القلۃ الناجزہ وغیرہ کے حوالے سے، اس میں مذہب غیر سے سیدھا استفادہ کیا گیا ہے. یعنی ہمارے اصولوں کی روشنی میں بھی اس میں اجتہاد نہیں کیا گیا ہے، اور امام مالک کے اصولوں کی روشنی میں بھی. سوال یہ ہے کہ جس طرح سے مذہب غیر سے استفادہ ہوتا ہے، چاہے تفصیلی تبادلہ خیال کے بعد ہو، جو اشکالات ہوتے ہیں ان کو حل کر لیا جاتا ہے، جو پیچیدہ مقامات ہوتے ہیں ان کو مشکلات. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اصولوں کی روشنی میں فقہ حنفی کے اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے کہ ہم چونکہ ہمارے اصولوں کی روشنی میں مشکل ہو رہا ہوتا ہے اجتہاد، اسی لیے ان کے اصولوں کی جانب جانا ہوتا ہے، تو کیا ہمارے اصول کی روشنی میں فقہ حنفی اس بات کی گنجائش دیتا ہے کہ ہم ان کے اصول کو اختیار کرتے ہوئے اجتہاد کریں، یعنی استفادہ نہ کریں ان کے اقوال سے براہ راست؟ اجتہادی کا عمل ہے. اگر آپ مقلد جامد ہیں، تقلید کے معنی یہ ہے کہ جو مسلک میں آ گیا وہی، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. تو ظاہر ہے کہ پھر تو راستہ بند ہے. ظاہر روایت میں آ گیا، زمین کے یہاں آ گیا، تاثیر نے بھی جو کچھ کیا وہ بھی غلط ہو جائے گا. طاعت پر اجرت کا مسئلہ اس میں جو دیا گیا بعد میں، امامت پر بھی اجرت جائز ہو گئی، اذان پر بھی ہو گئی، آمد پر بھی ہو گئی. تو متاثرین نے کیا ہے، ظاہر ہے کہ وہاں سے لیا، دوسرے کو فقہوں سے لیا ہے، اس لیے کی ضرورت تھی. جب اس کو گنجائش نہ نکالتے تو مسائل پیدا ہوتے. تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھنا کہ اجتہاد وہ شجر ممنوع ہے، اس سے گھبرانا، یہ خود صحیح نہیں. اور جب اجتہاد وہ نہیں کرے گا جن کو اجتہاد کرنا چاہیے، تو وہ لوگ کریں گے جن کو اجتہاد کی اہلیت نہیں. پھر ان کی بنیادوں کو اٹھائیں گے، وہ قطعیات میں اجتہاد کریں گے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پڑھوں آپ کو، آپ لوگ کتاب و سنت سے تو متاثر نہیں ہوتے، بزرگوں کی بات آگے تو متاثر ہوتے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے سیف الجواب بھی 4 صدی ہجری کے بعد
اجتہاد ختم ہو جانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ 400 برس کے بعد کسی کو اجتہاد کے قابل دماغ نہیں ملا۔ 34 صدی ہجری کے بعد اجتہاد ختم ہو جانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ 400 برس کے بعد کسی کو اجتہاد کے قابل دماغ نہیں ملا، کیونکہ اس پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے، علاوہ ازیں یہ مطلب صحیح بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر زمانے میں ہزاروں ایسی جزیات نئی نئی پیش آتی ہیں جن کا کوئی جواب ائمہ مجتہدین سے منقول نہیں، اور علماء خود اجتہاد کر کے ان کا جواب بتلاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، علماء خود اجتہاد کر کے ان کا جواب بتلاتے ہیں۔ بس اگر اجتہاد کا باب بالکل بند ہو گیا ہے اور اب کسی کا دماغ اجتہاد کے قابل نہیں ہو سکتا، تو کیا ایسے نئے نئے مسائل کا جواب شریعت سے نہیں ملے گا؟ جب پوچھتے ہیں کہ اگر اجتہاد کا باب بالکل بند ہو گیا ہے اور اب کسی کا دماغ اجتہاد کے قابل نہیں ہو سکتا، تو کیا ایسے نئے نئے مسائل کا جواب شریعت سے نہیں ملے گا؟ یا ان مسائل کے جواب کے لیے کوئی نیا نبی آسمان سے اترے گا؟ الیوم اکملت لکم دینکم سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی تکمیل ہو چکی، دروازے اجتہاد اگر بالکل بند کر دیا جائے تو پھر شریعت کی تکمیل کس طرح مانی جائے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ ان کا جواب کتب فقہ میں مذکور نہیں، نہ ائمہ مجتہدین سے کہیں منقول۔ ایک سوال آیا تھا کہ ہوائی جہاز میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں، مثال پیش کرتے ہیں۔ ایک سوال آیا تھا کہ ہوائی جہاز میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اب بتلائیے کہ اگر اجتہاد 400 برس کے بعد بالکل جائز نہیں تو اس مسئلے کا شریعت میں کوئی جواب بھی نہیں۔ پہلے زمانے میں نہ ہوائی جہاز تھا، نہ فقہا اس کو جانتے تھے، نہ کوئی حکم لکھا ہے۔ اب ہم لوگ خود اجتہاد کرتے ہیں، ٹھنڈ بھی کریں، ہم لوگ خود اجتہاد کرتے ہیں اور اسے نئے نئے مسائل کا جواب دیتے ہیں۔ فقہا رحمہ اللہ کا اس قول کا مطلب نہیں کہ 400 برس کے بعد اجتہاد بالکل بند ہو گیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اجتہاد فی الاصول کا دروازہ بند ہو گیا، اجتہاد فی الاصول کا دروازہ بند ہو گیا، اور اجتہاد فی الفروع اب بھی بالکل باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اگر اجتہاد فی الفروع بھی اب نہ ہو سکے تو شریعت کے نامکمل ہونے کا شبہ ہوگا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ شریعت میں کسی قسم کی کمی نہیں، قیامت تک جس قدر صورتیں پیش آتی رہیں گی سب کا جواب ہر زمانے کے علماء شریعت سے نکالتے رہیں گے، کیونکہ یہ جزیات اگر کتب فقہ میں نہیں تو اصول و قواعد تو سب پہلے مجتہدین بیان کر چکے، جن سے قیامت تک کے واقعات کا حل معلوم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا البتہ قرآن و حدیث سے اصول مستنبط کرنا یہ اب نہیں ہو سکتا۔ یہ خاص اجتہاد فی الاصول 400 سال کے بعد ختم ہو گیا، کیونکہ اول میں جس قدر اصول و قواعد شریعت کے تھے وہ سب ائمہ مجتہدین بیان کر چکے، انہوں نے کوئی فائدہ چھوڑا نہیں۔ دوسرے ان کے بعد اگر کسی نے اصول مستنبط کیے بھی تو مستحکم نہیں، کہیں نہ کہیں ضرور سب جواب دیں۔ تو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نفس اجتہاد سے، اور علامہ شامی نے جو آپ لوگ شروع باندھ دیا ہے، وہ کہا کہ طبقات قائم کر کے استاد میں طبقے میں سب کو لا کر کے پھر اجتہاد ویل کل الویل ابن قلم، تو وہی مشکل رسم میں نہ پڑیں گے۔ اور اس بات کو ہم مان لیں تو کوئی آپ ہم لوگ کو سب بند ہو کے بیٹھ جانا چاہیے کہ ہمیں نہ کوئی جواب دینا ہے نہ کوئی تحقیق کرنی ہے، یہ تو نہیں ہوگا۔ شریعت کے قیامت تک کے لیے مسائل بھی آئیں گے، اس کا تلاش کیا جائے گا، اس کا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش آتی ہیں انفرادیوں اور اجتماعی، جیسے آپ نے بھی کہا تھا بس بشہوت سے حرمت مظاہرت کا مسئلہ، اس کے بہت سے مسائل آتے ہیں، اس میں بہت پریشانی ہے۔ تو اجتماعی شکل تو ابھی شاید اختیار نہیں ہوئی، لیکن انفرادی طور پہ لوگ پریشان ہیں، تو کیا ان کو یہ رائے دی جا سکتی ہے کہ آپ کسی حنفی عالم سے مسئلہ معلوم کر لیں، شافعی عالم سے مسئلہ معلوم کر لیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کو جو ضروریات دین کی بحث تھی اس کے ذمہ، اہل سنت والجماعت سے آدمی کب خارج ہوتا ہے؟ مولانا مودودی علیہ الرحمہ اور ان کی جماعت اہل سنت والجماعت سے خارج ہے؟
सवालात भी पूछे आए तो वैसे भी हुई। और मैंने जो महसूस किया कि दो तिहाई से एहतियात से मैं कहूँ इन तो अगर 2/3 ज़रूर ऐसे थे इस मसले में दूर की राय रखते थे। तो वे कम से कम जहाँ परेशानी की सूरत कि निकाह के खत्म होने की सूरत में कुंबा बिखर रहा है और बच्चे हैं पुराने मसाइल हैं, वहाँ गोया इसकी गुंजाइश दी जाए और कहा जाए कि खुला मसलक पर अमल कर सकते हैं। रुझान वहाँ था उसकी बात है, लेकिन बस वहाँ कोई फैसला नहीं हो सका दोहरा होने की बुनियाद पर उसको तजवीज़ में किस तरह से किया गया, इख्तिलाफ हो गया तो उसको फैसला नहीं हुआ। लेकिन वहाँ जो लोग शरीक थे उन्होंने ये बात तो महसूस की कि भाई बड़ी जमात उलमा की है जो महसूस कर रही है कि अगर वाकई इस तरह के सूरत पेश आती है और इंतहाई चीज़ है, खासतौर से जो बच्चे भी हो जाते हैं कि निकाह हुए कई साल हो गए, बच्चे हो गए 3-4 बच्चे हैं, उसमें गलती से ऐसे वैसे भी हाथ लग गया, बुनियाद पर गया, अगर निकाह को ख़त्म माने वसारत माने तो बहुत से समाजी मसाइल पैदा होते हैं। तो गोया एक तरह एक आदमी की बात नहीं बल्कि वहाँ तो 2/3 कम से कम हजरात की ज़िंदगी रहे थी। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो और आदमी मशवरा दे तो गुंजाइश मौजूद है। और बाकी ये जो मसला है अहले सुन्नत वल जमात, तो हमें बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। हमारे मुताले का दायरा अभी सिमटा हुआ है अभी, और कौन दाखिल है कौन दाखिल नहीं है, क्या बुनियादें हैं अहले सुन्नत वल जमात की, उनसे हटने से आदमी निकल जाता है। और बात क्या है कि जो इन्हराफ की बात होती है सही रास्ते से हटने की, उसकी मदारी मुख्तलिफ है। एक मरला वो आता है कि आदमी काफिर हो गए, पहले इस्लाम से खारिज हो गए। एक मरला वो हुआ कि भाई ये चीज़ इनका फिक्र है, इनका ख्याल ये दुरुस्त नहीं है, ये राय हक से हटा हुआ है, लेकिन हम काफिर नहीं कहेंगे, तकफीर नहीं करेंगे, उनके अंदर खराबी है जिसकी उसकी इस्लाह की कोशिश की जाएगी। तो खुद हमारे यहाँ इसकी तनक़ीद की ज़रूरत है। और कहने के लिए कि नानवी रहमतुल्लाह ने, गंगोही रहमतुल्लाह ने, हज़रात ने जो मसलक और जो मनहज दिया है, वो मनहज क्या है, उसमें कितनी मुसात है, कितनी बंदियाँ हैं, इन सब को हमें वाज़ेह करना पड़ेगा। बाद दफ़ा ऐसी चीज़ें हमारे दिल से आती हैं, ऐसी किताबें आती हैं या तहरीरें आती हैं जो हम लोग को हजम नहीं होती। ठीक है, किसी फिक्र की उसको गलत समझना कि ये नज़रिया गलत है, ये अलग बात है। और ये कहना कि वो अहले सुन्नत से पूरा खारिज है, अहले सुन्नत से खारिज है, कहाँ गया वो, किस जुमरे ने उसको रवाफिज में ले गए, मुतज़िला में ले गए, ख़वारिज में ले गए, या कोई और नया जुमरा कायम किया, ये देखना पड़ेगा। खुद हमारा आदमी कोई ऐसी बात कह सकता है जो गोया हक़ और सवाब ना हो, उसमें कोई जनाब की बात हो, तो ज़ाहिर है कि उसको हम नक़्द करेंगे, उसकी राय दुरुस्त नहीं है, इसका फिक्र सही नहीं है, लेकिन उसकी बुनियाद ये कहना कि अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है, ये मनहज अंदाज़ दुरुस्त नहीं है। तो अहले सुन्नत वल जमात जो इस्तिलाह है ये कहाँ से चली है, उसकी क्या बुनियादें हैं, क्या असासियात हैं, उन सब को हमें पढ़ने की ज़रूरत है। उसकी रोशनी में हम फैसला करें। तो किसी जमात के बारे में, किसी ग्रोह के बारे में कोई मतलब फैसला नहीं होना चाहिए। किसी फिक्र के बारे में आप कर सकते हैं। जमात इस्लामी के लोग मान लीजिए, उनके सारे लोग मौलाना मौदूदी के हर नज़रिए से मुत्तफ़िक़ हों, ऐसा नहीं है। बहुत लोग मुझसे मिले कि नहीं, हम इस बात को नहीं मानते, उनका नज़रिया हमने पेश किया होगा, लेकिन हमें इस बात नहीं होना नहीं है। तो मतलब किसी जमात के बारे में फतवा नहीं देंगे, कोई नज़रिया ख़ास ऐसा है, कोई फिक्र है, इस फिक्र पर हम नक़्द करें, उसके खामियों को वाज़ेह करें, तो अपनी जगह सही है। लेकिन जमातों में हुक्म लगाना और उस पर गोया कैटेगरी में हम खड़ा करें, ये मेरे नज़दीक सही नहीं है। اللهم إنك عفو كريم فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائیے،
اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیے۔ اے اللہ ہمیں اخلاص سے عمل، اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو علم نافع میں صالح سے آراستہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم سے اپنی جنت کا فیصلہ فرمائیے۔ اے اللہ جہنم سے رہائی کا فیصلہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے جو نوجوان بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کو دین کا خادم و مجاہد بنائیے۔ اے اللہ ان کو فقیر نفس بنائیے۔ اے اللہ ان کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ملک میں پوری دنیا میں اسلام کا معاشر بہت پیدا فرمائیے۔ ایسا اے اللہ اسلام مسلمانوں کے خلاف جو بگنڈے ہو رہے ہیں ان کو ختم فرما دیجیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالیٰ محمد علیہ وسلم۔ مولانا سالم صاحب بہت کمزور ہیں، ان کی صحت کے لیے قوت کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، وقال صلی اللہ علیہ وسلم لفقیہ واحد اشد الشیطان من الف عابد، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے عزیز نوجوانوں، عزیز علماء اور طلباء، آپ کے درمیان حاضر ہونا اور کچھ اظہار خیال کرنا یہ سعادت کی بات بھی ہے اور بڑی آزمائش کی بات بھی ہے۔ سعادت تو اس لیے ہے کہ نوجوانوں کے سامنے کچھ کام کی باتیں کہنے کا موقع مل رہا ہے جو امت کا مستقبل ہے اور جن کے ہاتھ میں امت کی زمام آنی ہے، امت کی دینی قیادت ان کے ہاتھوں میں آ چکی ہے یا آنی ہے۔ تو ایسوں کے سامنے کچھ باتیں اگر کہنے کا موقع ملتا ہے اور ان کے دل میں کوئی بات جم جاتی ہے، کوئی خیال مستحکم ہو جاتا ہے، تو خیر کا ذریعہ بنتا ہے اندر، تو یہ سب یہ ثواب کی بات ہوگی، ذخیرہ اثر ہوگا کہنے والے کے لیے۔ اور یہ باتیں اور فکر کوئی معمولی چیز نہیں، کوئی کام ہوتا ہے پہلے وہ فکر یا خیال ایک چیز دماغ میں آتی ہے کسی کے، اس کا اظہار کرتا ہے، وہ خود نہ کر سکے تو جو سننے والے ہیں ان کے دل میں اس کی قیمت آ گئی، قدر آ گئی، انہوں نے اس کو اختیار کر لیا، تو بڑے سے بڑا کام اس کو انجام پایا جاتا ہے۔ اس لیے میں تو اپنے نوجوانوں کے سامنے اپنے خیالات کو پیش کرنے میں بہت سے کام نہیں لیتا، بہت سے کام کرنے کے ہیں لیکن میں خود نہیں کر پاتا ہوں، وقت میں گنجائش نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن نوجوان ان کے اندر طاقت ہے، حوصلہ ہے، محنت کرنے کا جذبہ ہے، تو کسی بڑے سے بڑے کام کو بھی انجام دے سکتے ہیں۔ اس جو باتیں سامنے لے آئی جاتی ہیں، اور آزمائش اس لیے ہے کہ بھائی آپ کے سامنے جو باتیں رکھی جائیں وہ پختہ اور مضبوط باتیں ہونی چاہیے، بکھری ہوئے خیالات، ہچکچی باتیں نہیں ہونی چاہیے جس کے بارے میں ہم کو خود اطمینان نہ ہو، بلکہ وہ باتیں پیش کی جانی چاہیے جس کے بارے میں ہم خود اطمینان ہو، ہم مطمئن ہو اس خیال سے، اس نظریے سے، اس بات سے، ورنہ کوئی ہم نے کمزور بات کہہ دی، کوئی غلط نظریہ پیش کر دیا اور خدا نہ خواستہ وہ کسی کے دل میں پڑ گیا، دماغ میں بس گیا، پھر وہ آگے بڑھا وہ کام، تو اس گناہ میں ہم شریک ہوں گے۔ اس لیے بڑی ذمہ داری کا کام ہے کہ
उलमा के सामने, खासतौर से नौजवान उलमा के सामने कोई बात रखी जाए तो बहुत सोच समझ कर, बहुत गौर फिक्र के बाद, पूरे इत्मीनान के साथ वो बात रखी जाए, ताकि ऐसी कोई बात ना उनके सामने आ जाए जो नुकसानदेह हो और जिससे कोई गलत ख्याल फैले, कोई गलत फिक्र पैदा। मेरे अजीजों, ये जो मौजू है वो आपके सामने पेश किया गया है, जदीद मसाइल में दूसरे फ़िक़ही मसालिक से इस्तेफ़ादे का मज़हबी तरीक़ेकार। ये मौजू दरअसल जुड़ा हुआ है इज्तिहाद और तक़लीद के मौजू से। इज्तिहाद क्या है और तक़लीद क्या है, और क्या दरवाज़ा इज्तिहाद का बंद हो चुका है, तक़लीद ही एक रास्ता बचा है, या कुछ गुंजाइश इज्तिहाद की अब भी है। और नित्य मसाइल पेश आते रहेंगे क़यामत तक। उन मसाइल में किताब और सुन्नत की रोशनी में, और सलफ़ की फ़िक़ही आरा की रोशनी में उम्मत की रहनुमाई करना, ये हमारा फरीज़ा है। ऐसे कोई इज्तिहाद का नहीं। तो ये लफ्ज़ इज्तिहाद का बहुत बदनाम लफ्ज़ हो गया है गलत इस्तेमाल की वजह से। कि लोगों ने इसका बहुत ही गलत इस्तेमाल किया, उसकी वजह से ये लफ्ज़ बदनाम हो गया। सूरत हाल ये है कि मुहतात उलमा की मजलिसों में ये लफ्ज़ बोलना भी पसंद नहीं किया जाता है, उस एहतियात की बुनियाद। हालांकि जाहिर है इज्तिहाद एक फरीज़ा है जो क़यामत तक बाकी रहेगा। इज्तिहाद का मतलब है अदिल्ले शरिया की रोशनी में हुक्म शरीय को दरियाफ्त करना, किसी भी मसले के बारे में, मसला कदीम हो जदीद हो, किसी भी मसले के बारे में, किसी भी सवाल के बारे में हुक्म शरीय क्या है, इस हुक्म शरीय को जानने की पूरी कोशिश, पूरी जद्दोजहद अदिल्ले शरिया की रोशनी में, किताब और सुन्नत की रोशनी में, जो क़यास की रोशनी में, इस्तेहसान और इस्तिलाह की रोशनी में, उर्फ़ व आदत की रोशनी में, जो भी मसादिर शरीयत हैं, चाहे वो मुत्तफ़क़ अलैह हो, चाहे मुख्तलिफ़ फ़िहा हो, उनकी रोशनी में नए मसाइल, नई पेशंदा चीज़ें, उनके बारे में हुक्म शरीय की दरियाफ़्त, ये इज्तिहाद है। और इज्तिहाद एक फरीज़ा है जो उम्मत पर आयत रहेगा। हर ज़माने में नए मसाइल पेश आएंगे और हर ज़माने के उलमा की ज़िम्मेदारी होगी कि वो पूरी दयानतदारी के साथ, अल्लाह का खौफ करते हुए, एहतियात के साथ अदिल्ले शरिया की रोशनी में उस हुक्म शरीय को जानने की पूरी कोशिश करें। इज्तिहाद जोद से माखूज़ है, उसका मादा जोद है, जोद के माने पूरी ताकत लगाना। तो ये अमल एक फरीज़ा है। उम्मत में हर ज़माने में ऐसे लोग हुए हैं और होते रहेंगे इंशाअल्लाह, जो अपने अपने ज़माने के नए मसाइल पर किताब और सुन्नत की रोशनी में, दीन शरिया की रोशनी में गौर करेंगे, उसका हल तलाश करेंगे। तो पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे जो नौजवान ज़िला हैं, तालीम हैं, इज्तिहाद और तक़लीद के मौजू का मुताला करें। जो किताबें उसूल फ़िक़्ह में हैं, उसूल फ़िक़्ह की जो तफ़सीली किताबें हैं, उसमें तफ़सीली बहसें मिलती हैं आपको। इमाम गज़ाली के अल-मुस्तस्वा पढ़ लीजिए, इमाम हरमैन की बुरहान पढ़ लीजिए, हमारे हज़रत इस्सा सराजी की
الفضول فی الوصول ہے، امام سرخسی کی اصول سرخسی ہے، جو بنیادی کتابیں ہیں اصول فقہ کی، ان میں پورا باب آتا ہے تفصیلی اجتہاد و تقلید کے بارے میں۔ اجتہاد فریضہ ہے جو امت پر عائد ہے، اور قیامت تک یہ فریضہ عائد رہے گا، اور تقلید ایک ضرورت ہے۔ ایسے لوگ جن میں اجتہاد کی صلاحیت ہو، جو ادلۂ شرع سے احکام کا استعمال کر سکیں، ایسے لوگ ہر زمانے میں سال ہوتے رہتے، آج ہی نہیں، پہلے بھی، حتیٰ کہ طبقہ صحابہ میں بھی جو اہل اجتہاد صحابہ تھے، جن میں مسائل کے استعمال کی صلاحیت تھی، محدود تھی۔ تو ظاہر ہے باقی جو لوگ ہیں جن میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے، براہ راست کتاب و سنت سے مسائل کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے تو تقلید ہی ایک راستہ ہے، تقلید ہی کا راستہ ہے دین میں چلنے کے لیے، کہ جس شخص کے بارے میں، جس عالم کے بارے میں عنان ہوتی ہے، کتاب و سنت کا، اسلام کا گہرا علم رکھتا ہے، تو ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہے اور خشیت والا ہے، اس سے پوچھ کے ہم عمل کریں کہ اس بارے میں کیا اسلام کا حکم ہے، کیا شریعت کا حکم ہے۔ فصل والا ذکر ان کنتم لا تعلمون، ظاہر یہ تقلیدی تو ہے، اہل ذکر سے پوچھنا، اگر تم کو بہت علم نہیں ہے، اس مقام کے نہیں ہو کہ تم کو جان سکو، جو اہل ذکر ہے ان سے پوچھو، پوچھ کے چلو، یہ تقلید۔ پھر تقلید کے بعد آگے بات بڑھتی ہے، کسی متعین امام کی تقلید۔ جو لوگ بظاہر تقلید کے مخالف گنے جاتے ہیں، ان میں بھی ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ہر شخص کے لیے اجتہاد کو لازم کراتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ بھائی بڑی تعداد تو آبادی کی وہ ہے جس میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے، اس کو تو پوچھ کر کے، اہل ذکر سے معلوم کر کے ہی مسئلے عمل کرنا ہے، شریعت جاننی ہے۔ اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ تقلید شخصی، یہ ضروری ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی اگر تقلید کرتا ہے کسی امام کی اربا میں سے، تو کیا ضروری ہے کہ کام مسائل میں اس کی تقلید کرے؟ تقلید شخصی لازم ہے یا لازم نہیں ہے؟ کہ گفتگو آپ نے پڑھی ہوگی اور پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں اس انداز سے گفتگو چل رہی ہے، اس میں بعض دفعہ وضو ہوتا ہے دونوں طرف سے، ایک جماعت میں ایسی نظر آنے لگتی ہے گویا کہ وہ تقلید کو، شرک کو حرام سمجھتی ہے، حالانکہ ان سے آپ گفتگو کریں گے، بات کریں گے، تقلید کو بھی قائل ہے، وہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ 1000 میں 2-4 آدمی ہوں گے یا 100 میں 1-2 آدمی ہوں گے جو براہ راست کتاب و سنت سے مسائل کا استعمال کر سکتے ہیں، باقی پوری آبادی انہیں لوگوں کی ہے جن کا علم اتنا نہیں ہے، تو دوسروں سے پوچھ کے دن میں چلیں گے، اور اس کو تقلید نہ کہیں، کچھ اور لفظ سے پیروی کریں، اتباع کریں، کچھ اور لفظ بول دیں، لیکن یہ تو وہی ہے۔ اس کے بعد جو گفتگو آتی ہے کہ ایک خاص مسلک کی تقلید، ایک خاص فقہی مذہب کی، یہ کیا ضروری ہے، لازم ہے؟ آپ جب پوری بحث پڑھیں گے تقلید اجتہاد کی، رحمۃ اللہ کا رسالہ الجدید اسلامی تقلید، تھانوی رحمۃ اللہ کا رسالہ ہے یہ فساد تقلید اور اجتہاد، ادھر پڑھیے، ان کو پڑھنا ضروری ہے، تو اس سے آپ کو صحیح صورتحال میں صحیح حقیقت معلوم ہوگی۔ تقلید شخصی یا تقلید امام معین یہ انتظامی چیز ہے، اصلاً یہ انتظامی چیز ہے، اور لوگوں کو اتباع ہوا سے بچانے کے لیے
کہ اگر ہم یہ چھوٹ دے دیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ تقریب کیجیے، جس امام کی رائے آپ چاہے لے لیجیے، یہاں سے لیجیے وہاں سے لیجیے، اس سے اندیشہ ہے کہ لوگ اپنی چاہت کے لحاظ سے اقوال تلاش کریں گے، یہاں سے یہ لیا وہاں سے وہ لیا، جو کہ جہاں پسند آئے مارکیٹ میں کوئی ان کا دین بن گیا، تباہ ہوا ہو جائے گا، تباہ شہبات ہو جائے گا۔ اس شدت ذریعہ ہمارے فقہا نے جو حالات نظر رکھتے تھے، جو معاشرے میں اچھائیاں ہیں برائیاں پنپ رہی تھیں، ان کو جانتے تھے، حالات سے واقف تھے، انہوں نے اس طرح کے خیر ذکر کیے کہ بھائی موجودہ حالات میں بات چل رہی ہے کہ کسی نے کسی ایک امام کی تقلید ضروری ہے، اس کی پیروی کی۔ ہمارا جو مسائل مختلف یہاں ہیں، جن میں ائمہ کے لفظ اور نظر ہیں، تو ان میں آپ کسی بھی مسلک اور موقف کے بارے میں نہیں کہہ سکتے قطعیت کے ساتھ بھی یہی ثواب ہے، دوسرے سارے مواقع میں بات نہیں۔ حق و باطل کا مسئلہ یہ قطعیات میں پیدا ہوتا ہے، وہ مسائل جو ثابت ہو ایسے ادلہ سے جو ثبوت کے لحاظ سے بھی قطعی ہیں اور دلالت کے اعتبار سے بھی قطعی ہے، اور جو ضروریات دین میں شامل ہے اس سے کوئی ہٹتا ہے تو گمراہ ہے ضروریات دین سے۔ اور ایسے مسائل بہت محدود ہیں جن کو آپ قطعیات میں شمار کر سکیں، جن کی ضروریات دین میں شمار کر سکیں، سے خاصے ہیں لیکن بھی محدود ہیں۔ باقی جن مسائل میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے، امام مالک کی رائے یہ ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، سفیان ثوری فرماتے ہیں، امام اوزاعی کا ہے، مسلک کا اختلاف یہ مسلک ہے۔ جو دور صحابہ سے جو مسائل مختلف چلے آ رہے ہیں وہ اجتہادی مسائل ہیں، اس میں ایک سے زائد رائے کی گنجائش ہے، 2 رائے 3 رائے پائی جاتی ہے، تو ہر ایک کے پاس اپنے دلائل ہیں جو آپ پڑھیں گے تفصیلی کتابیں، کسی فیصلے کی پڑھیں آپ ہدایات پڑھ لیجیے، المغنی پڑھ لیجیے، المجموع پڑھ لیجیے، جو کتابیں بھی تفصیلی ہیں وہاں کے آراء اور ان کے دلائل سے، تو کوئی بھی موقف کو کوئی بھی مسلک بے دلیل ہو، اس کے پاس کوئی ثبوت و دلیل نہ ہو، ایسا نہیں، ادلہ ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں۔ مسئلہ ترجیح کا ہو، راجے کیا، اکثر مسائل تو وہ ہیں جن میں اختلاف راجے غیر راجے کا ہے، افضل غیر افضل کا ہے، حلال و حرام کا اختلاف جہاں ہے، جائز ناجائز کا اختلاف جہاں ہے، وہ بہت کم، بہت محدود مسائل ہیں، ورنہ عمومی مسائل میں جو اختلاف ہے، ابھی ظاہر ہے کہ آمین بسر ہو یا آمین بجیر ہو، رفع دین فلاں فلاں مقام ہو بھی نہ ہو، اور اس طرح کی نماز کے مسائل، اذان کی کلمات کیسے ہونی چاہیے اور اقامت کیسے ہو، عیدین کے بارے میں تکبیرات کا مسئلہ ہے، یہ بے شمار مسئلے ایسے ہیں جن میں مسئلہ جواز میں جواز کا نہیں، مسئلہ اس میں راجے غیر راجے کا، افضل غیر افضل کا، جس قول کا ہم راجے قرار دے رہے ہیں تو ہم نہیں کہتے دوسرا قول باطل نہیں، غیر راجے، وہ بھی ہماری ایک گفتگو یہ بھی آتی ہے جہاں اجتہاد کی بحث پڑھیں گے آپ، اجتہادی مسائل میں ہر مجتہد مصیب ہے یا مصیب ایک ہے باقی مفتی ہے، دونوں موقع پائے جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ تفصیل سے مختصر میں گفتگو کی ہے، ان کا نقطہ یہ ہے کہ کل مجتہد مصیب ہو، کل مجتہد مصیب ہو، کسی کو ہم خطا نہیں کر سکتے۔ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پہ بھی اور بھی ہمارے بزرگوں میں، لیکن دوسرا موقع پہ نہیں، ایک ثواب ہے، دوسرے جس میں خطا کا احتمال ہے اور نہ ثواب ہو یحتمل الخطا، قول غیرنا خطا یحتمل الثواب۔ اور مسائل اس طرح کے جو بھی ہیں ان مسائل کے بارے میں
نہ یہاں کوئی فیصلہ ممکن ہے اور نہ وہاں فیصلہ ہوگا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے دربار میں فیصلہ ہو کہ امین بالجہر ٹھیک تھا کہ امین بالسر ٹھیک تھا، رفع دین درست تھا یا عدم رفع دین درست تھا، فرات فتح خلف الامام صحیح تھا یا عدم فرات صحیح تھا. ان مسائل کا فیصلہ یہاں ہوا ہے نہ وہاں ہوا. اسی کے اپنے ترجیحات ہیں عمل کر رہے ہیں. دوسرے کو اگر ہم اس موقف کے بھی ہوں کہ ایک ثواب ہے دوسرا خطا ہے، تب بھی اس خطا کا مطلب باطل نہیں ہے. بعض دفعہ ہم مسائل کو اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں جیسے حق و باطل کی جنگ ہو. ہمارا مسلک حق ہے دوسرا باطل ہے. جیسے باطل کی تردید میں گویا آدمی میں زور ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، اس انداز کا جوش و خروش دکھاتے ہیں کہ مسائل میں جہاں مسئلہ حق و باطل کا نہیں، بہت سے بہت مسئلہ وہ ثواب کا ہے یا راج مردو کا ہے. تو اس لیے ان مسائل کی جو نوعیت ہے صحیح اصولی منہج کے اعتبار سے اس کو نظر ہماری ہونی چاہیے. ہم جو فرق مسئلے کو حق باطل کی جنگ قرار دے لیں گے، جہاں مسئلہ حق باطل کا ہو، عقائد کا مسئلہ ہے، ایمانیات کا مسئلہ ہے، خدا و سنت کے صریح نصوص کے خلاف ورزی کا مسئلہ ہے، ٹھیک مسئلہ حق باطل کا ہے. وہاں اسی انداز سے ہم کو گفتگو کرنی ہے، اس میں قوت کے ساتھ اپنی بات رکھنی ہے. وہاں بھی جارحیت نہیں کرنی. یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ جارحیت ہم کو وہاں بھی نہیں کرنی. اللہ جل شانہ عید موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دے رہے، فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے. قُولَ لَهُمْ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَخْشَوْنَ. جاؤ تم دونوں کو بھیج رہے ہیں وہاں جا کے نرم بات کرنا، ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے اس کے. تو خالق چاہے گمراہی ہو، اس سے بھی گفتگو میں اور کلام میں، بحثے میں، ڈبیٹ میں ہم کو حکمت اور نرمی دینت کا پہلو اختیار ہونا چاہیے، شدت کا نہیں. پیٹ کا جواب پتھر سے نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں سمجھنا چاہیے. ضد پیدا ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے، اپنی بات کی کش پیدا ہوتی ہے. اس لیے اس میں بھی ہم کو حکمت کا انداز کرنا چاہیے. تو بہرحال گفتگو چل رہی تھی، تنقید کے مضمون بھی ہے. یہ اشتہار و تقریر کا موضوع بڑا اہم ہے، اس کو پہلے آپ کو پڑھنا ہے. جب آپ یہ سمجھیں گے کہ بھائی فقہ شافعی ہو، فقہ حنبلی ہو، فقہ مالکی ہو، وہ بھی فقہ اسلامی ہی کا حصہ ہے، وہ بھی ہمارا ہی سرمایہ ہے. غیر کہتے کہتے ہم نے اتنی غیریت پیدا کر لی ہے، مذہبی غیر، کہ واقعی غیریت کے احساس پیدا ہونے لگا. وہ غیر نہیں، ہمارے ائمہ ہیں، ان کے اعلیٰ ہیں، ٹھیک ہے، ہم ترجیح ان کے مسلک کو نہیں دے رہے ہیں، ان کی رائے کو نہیں دے رہے ہیں، اپنے مسلک پر عمل کر رہے ہیں جو وہ ہیں. لیکن یہ تعصب جیسے کوئی غلط چیز ہے، غلط مسلک ہے، غلط چیز ہے، اس نظر سے ان چیزوں کو دیکھنا یہ گویا ذہانت ایک طرح سے اور اپنی تقریروں کو سمیٹنا. تو میں نے کہا کہ تقریر شخصی انتظامی چیز ہے، اور ہمارے فقہاء نے اتباع ہوا سے بچانے کے لیے، عوام کو اتباع شہوات سے بچانے کے لیے اس طرح کی پابندی عائد کی کہ اگر ہم نے اس راستہ کھول دیا تو پھر تو آدمی، ایک عام آدمی فقہ شافعی سے یہ لے گا، فقہ حنبلی سے وہ لے گا، فقہ حنفی سے یہ لے گا، منظومت تیار کر لے گا دین کا. اور جو اصل مقصد ہے ایک منہج قائم کرنا، ایک منہج کو باقی رکھنا اور اتباع شریعت پر بھی پیدا نہیں ہوگا. جو مکلف بنانے کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. یہ انتظامی چیز ہے. اگر دین کی ایسی بنیادی چیز ہوتی تو کوئی احمد نے کہا تو بعد میں پیدا ہو گئے، اللہ نے مقامات کیا ہے، ان میں سے کسی کی تقریر کا حکم دیا گیا، ان کا مسئلہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. یہ چار ہی ائمہ نہیں تھے، ان ائمہ کے زمانے میں کتنے بڑے بڑے اور مجتہدین موجود تھے.
امام لیث بن سعد تھے، امام اوزاعی تھے، سفیان ثوری تھے، تھے۔ ہر شہر میں، ہر علاقے میں مجتہدین کا ایک کوسا جنون تھا، ایک کشا تھی۔ یہ تو اللہ نے ان چاروں مسالک کی جسمانی حفاظت کی، ان کے سے شاگرد ملے جنہوں نے ان ائمہ کے آراء کو مدبر کیا اور پڑھایا، ان کے شاگرد تیار ہوئے، شاگردوں کے شاگرد تیار ہوئے۔ ان چاروں فقہا کے جو فقہ ہے، ان کے اجتہادات ہیں، محفوظ ہو گئے۔ ورنہ ایسا نہیں کہ امام سفیان ثوری کا کوئی مقام کم تھا، لیث بن سعد کا مقام کچھ کم تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال اللیث افقہ بن مالک ولكن ضيعه تلاميذه واصحابه۔ لیث بن سعد امام مالک سے بڑے فقیہ تھے، لیکن ان کے شاگرد ان کے افکار کو مرتب نہیں کر سکے، آگے نہیں بڑھا سکے، جس کی وجہ سے آج ان کی فقہ ان تک نہیں پہنچی۔ ان چاروں ائمہ کی فقہ مرتب شکل میں، منقطع شکل میں ہم تک پہنچی ہے۔ اسی لیے ابن حمام کے شاگرد جنہوں نے تقریر و تحویل مشہور کتاب ہے، ابن حمام کی جو متن ہے فقہ میں، اس کی شرح ہے، جو شرح اس کی معروف ہے، تو تحصیل التحریر ہے، تقریر و تحویل ہے۔ ابن امیر حاج سنی، انہوں نے وہ لکھا ہے کہ جب بعض حضرات نے بات لکھی ہے کہ تقریر انہی چاروں ائمہ کی ہوگی اور ان کے علاوہ کی تقریر سے منع کیا ہے۔ ابن صلاح نے بات لکھی ہے، امام ابن صلاح شافعی ہے، انہوں نے بات لکھی ہے کہ تقریر انہی چاروں کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ اس کی تنقید کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کتاب میں، تقریر و تحویل میں، کہ اس بات کی بنیاد یہ ہے کہ چونکہ انہی چاروں ائمہ کی فقہ مرتب ہو گئی، منقع ہو پائی، اور مذاہب جو تھے اور جو ائمہ مجتہدین تھے ان کی فقہ اس طرح سے مرتب و منقع نہیں ہو پائی، اس لیے اگر آپ کو آج تقریر کرنی ہے تو انہی میں سے کسی کی تقریر کرنا ہوگا۔ یہ مطلب نہیں کہ اور ائمہ کوئی کم درجے کے تھے، ان کا مذہب یا ان کے اجتہاد اس کی حیثیت کم تھی، نہیں۔ اگر ان کی فقہ بھی مرتب ہوتی، اس سے منقع ہوتی، تو ان کی تقریر بھی درست تھی، جیسے کہ ان چاروں کی تقریر درست تھی۔ اور یہ تقریر کا مسئلہ انتظامی اس معنی میں کہ شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ ٹھیک ہے، ہندوستان میں یہاں حنفی علماء ہیں، حنفی فقہا ہیں جو حنفی کے ماہر ہیں، یہاں جو آدمی رہ رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ فقہ حنفی کی تقریر کرے۔ اگر وہ چاہے کہ میں فقہ مالکی کی تقریر کروں تو اس کے لیے ممکن نہیں، فقہ مالکی جاننے والے اس کو ملیں گے نہیں، ان کی تقریر کرے۔ لہٰذا اگر ایک آدمی ہندوستان کا ویسے کسی ایسے ملک میں جاتا ہے جہاں مالکی علماء ہی ہیں، کوئی حنفی نہیں ہے، یا شافعی علماء ہی ہیں، کیونکہ شافعی کا رواج ہے، حنفی فقہا علماء نہیں ہیں، اس سرحد کی ہمارے بزرگوں نے، شاہ ولی رحمۃ اللہ نے اور حضرات نے، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ وہاں کی فقہ کے لحاظ سے تقلید کرے، پھر فقہ شافعی کی تقلید کرے، یا فقہ مالکی کی تقلید کرے، کیونکہ اگر وہ چاہے کہ اس ملک میں فقہ حنفی میں چلے، اس صاحب علم نہیں ہے، تو حنفی فقہ کے علماء موجود نہیں ہیں، اگر وہ فقہ حنفی کی تقلید کرنا چاہے گا تو گڑبڑوں میں پھنس جائے گا، غلط چیزوں میں پھنس جائے گا۔ اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں جو مسلک مروج ہے اور جس کے علماء موجود ہیں انہیں کی تقلید کرے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بھائی کوئی متعین مسلک اس طور سے مطلوب نہیں ہے کہ صاحب ہر ملک میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ اسی کی تقلید ضروری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے بار بار پڑھا ہوگا کہ جب خلیفہ وقت نے منصور عباسی نے یہ چاہا کہ آپ نے جو موطا مرتب کی ہے، ان مسائل کو آپ نے مرتب کیا ہے، اس کو ہم سارے ممالک اسلامیہ میں بھیج دیں ہر علاقے میں، اور حکم دے دیں کہ سب کو اسی پہ چلنا ہے۔
اسی میں جو مسائل بیان کیے گئے اسی میں چلنا ہے، تو اس کی خواہش تھی کہ اس کو جاری کر دیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مالک ہوئی، دونوں منع کیا کہ مومنین یہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ ہر شہر ہر علاقے میں صحابہ گئے ہیں، تابعین گئے ہیں، ان کا علم پھیلا ہے، ان تک جو فکر پہنچی ہے، جن پہ عمل کر رہے ہیں، اگر اس کے خلاف ان کو مجبور کریں گے یہ درست نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ جس علاقے میں جس مجتہد کا مسلک چل رہا ہے، لوگ عمل کر رہے ہیں، اسی میں چلنے دیجیے، اسی میں رہنے دیجیے، کسی ایک شخص کو کسی ایک مسلک کو تھوپیے نہیں۔ یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار تھا۔ تو پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پورا جو فقہی ذخیرہ ہے، یہ پورا فقہی ذخیرہ ہمارا اپنا ذخیرہ، فقہ اسلامی کا حصہ ہے، اس کو پڑھنا، اس سے واقف ہونا یہ ضروری ہے۔ آج اللہ نے ایک سہولت دے دی ہے کہ یہ تو کتابیں میسر نہیں تھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پھر حنبلی پڑھیں تو پھر مالکی پڑھیں تو کتابیں نہیں ملتی۔ آج الحمدللہ جتنے بھی مسالک فقہیہ ہیں، وہ مسالک بھی جو مندرس ہو چکے ہیں، ان کی بھی کتابیں چھپ کے آ رہی ہیں بڑی تحقیق کے ساتھ، تو ان سب چیزوں کو پڑھنا، اس سے واقف ہونا یہ ذمہ داری ہے ہماری، علماء کی خاص طور سے ذمہ داری ہے۔ اسی کے ہم حنفی ہیں، ہم کو فقہ حنفی مقبول ہونا چاہیے، شامی ہم پڑھیں، قدیر پڑھیں، اور فتاوی ہندیہ پر نظر ہماری ہو، اور جو کتابیں ہیں ائمہ کی، حنفیہ کی کتاب الاصل ہے، ظاہر روایت ہے، غیر ظاہر روایت ہے، اس کو پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ دوسرے جو ائمہ کی کتابیں ہیں ان سے بھی ہماری واقف ہونی چاہیے کہ فقہ مالکی میں کون سی کتابیں اہم ہے، فضلے کی ہیں، فقہ شافعی میں کون سی چیزیں ایسی ہیں۔ تو یہ مطالعہ اور اس کی واقفیت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ایک بات میں اور کہتا ہوں، بعض دفعہ ہمارے اس فقہی مسائل کو فرقہ بندی کے انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ چار فرقے کیا ہیں؟ چار مذہب، چار فرقے ہیں، امت کو تقسیم کر دیا ہے، چار چار فرقہ بنا دیا ہے، تقریر کے نتیجے میں یہ فرقے بن گئے ہیں۔ یہ بات کہی جاتی ہے، شور سے مضامین لکھی جاتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہرگز نہیں۔ کبھی کسی مسئلے میں بحث ہو جانا کہ شافعی اور حنفی عالم میں، یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ تو حنفی میں بحث ہو جاتی ہے، شافعی میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہوا ہے کہ دو مسلک کے علماء میں بحثیں ہوئی، کتابیں لکھی انہوں نے دوسرے کے خلاف، اس کی وجہ وہ فقہی مسلک نہیں ہے۔ اگر آپ مطالعہ کیجیے قدرت تراجم کا، علماء کے حضرات میں جو کتابیں ہیں، تو جن علاقوں میں شافعی علماء بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، مطلب دو مسلک کے پائے جاتے ہیں، کسی عالم کے حالات جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اساتذہ میں صرف اگر وہ حنفی ہے تو حنفی اساتذہ ہی نہیں ہوں گے، اس کے اساتذہ میں شافعی بھی ہوں گے، حنبلی بھی ہوں گے، مالکی بھی ہوں گے۔ کوئی مالکی مسلک کا ہے عالم، اس کے حالات پڑھیے، اس کے اساتذہ میں سب میں صرف مالکی ہی نہیں ہوں گے، حنبلی بھی ہوں گے، شافعی بھی ہوں گے۔ یہ فقہی مسالک کا فرق کبھی مانے نہیں ہوا افادہ استفادے میں، علمی افادہ استفادہ برابر جاری تھا ان مختلف مسالک کے علماء کے درمیان، اور گویا سماجی تعلقات، شادی بیاہ اور حتیٰ کی بیعت و ارادت، یہ سب کا سب جاری تھا کہ بھئی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ ظاہر ہے حنبلی تھے، وہ مثلاً حنبلی تھے، لیکن ان کے مریدین، ان کو ماننے والوں میں کیا حنبلی تھے، حنفی ہو، مالکی ہو، ہر مسلک کے لوگ ان کے مریدین میں ان کا احترام کرنے والوں ہیں۔ تو یہ جو فقہی مسالک ہیں کبھی بھی اختلاف کا ذریعہ نہیں ہوتے۔ اب ایک موضوع ہے کام کرنے کے آدمی تحقیق کرے اس طریقے سے کہ بھائی 16 صدی میں ممتاز حنفی علماء تھے، ان کے اساتذہ میں کتنے غیر حنفی ہیں، حنبلی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، یا جو مالکی علماء تھے ان کے اساتذہ میں کتنے دوسرے مسلک کے لوگ ہیں۔ اس سے پروپیگنڈا ختم ہوگا جو کیا جاتا ہے کہ ان مسالک نے امت کو تقسیم کر دیا، علماء کے صفوں میں اختلاف پیدا کر دیا۔
تو الحمدللہ ایسی صورتحال نہیں تھی اور نہ یہ ہونی چاہیے. باقی اختلاف میں مسائل کو ہوتا ہے تو ایک ہی مسلک کے لوگ امام سخاوی کیا تھے؟ شافعی تھے. سیوطی بھی شافعی تھے. دونوں شافعی مسلک، لیکن دونوں میں جو علمی مباحث چلے ہیں، جو کتابیں لکھی ہوئی ایک دوسرے کے خلاف شخص کتابیں ہیں. یہ مغرب نام کتابوں کو یہاں پڑھیں گے دونوں کے حالات میں. دونوں کٹر شافعی بھی ہیں، پھر اس کے باوجود بھی مسائل میں اختلاف ہوا، نظریات میں اختلاف ہوا تو ایک دوسرے کے رد و قدم میں کتابیں لکھی. اس لیے نہیں کہ دو الگ مسلک ہیں. لہٰذا یہ فقہی مسائل سارے کے سارے ہمارا سرمایہ. اور کبھی کبھی ہوتا ہے مباحثے میں، مناظرے میں کچھ تیزی آ جاتی ہے رنگ میں، وہ انسانی فطرت ہے. اگر امام غزالی کے ہاں منقول میں، محمد حرمین کے ہاں البرہان میں کچھ سخت جملے مل جائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، کیونکہ انسانی کمزوری سمجھیے یا یہ سمجھیے کہ بعد میں شاید کسی نے شامل کر دیا ہو، اصل کتاب میں چیز نہ رہی ہو، لیکن اس کی وجہ سے آپ سمجھیں گے تو گئے. اب ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. امام صاحب کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے تو اب ہم کو نہ پڑھیں گے نہ اسے استفادہ کریں گے، یہ نہیں. تو معلومی کا فیصلہ کریں گے. جو بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں کسی مسلک کی، وہ بڑی ہوتی ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھنے سے ذہن کھلتا ہے، وسیع ہوتا ہے. ان سے استفادہ ہم کو کرنا چاہیے. چاروں مسالک کی فقہی چیزیں، فقہی چیزیں، دین کی چیزیں، یہ سارے کے سارے ہمارے. اب جہاں تک موضوع گفتگو کی بات ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ایک مسلک کی پابندی خاص طور سے عوام کے لیے یہ انتظامی چیز ہے، جس کو ہمارے ان فقہا نے جو حالات سے واقف تھے، کمزوریوں سے واقف تھے، بیماریوں سے واقف تھے، انہوں نے اختیار کیا اور اس کو احترام کیا کہ نہیں، اپنی دلچسپی کی جائے، اسی میں خیر ہے، اسی میں دین کی بقا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر ان لوگوں کے ذہن میں بات تھی کہ بھائی یہ کوئی دوسرے مسالک شجر بنگوا نہیں، اگر کسی خاص مسلک کے کسی خاص مسئلے پر عمل کرنے میں کسی زمانے میں دشواری ہے، ناقابل عمل صورت جہاں پیدا ہو رہی ہے، علم پیدا ہو رہا ہے، تو دوسرے مسلک سے استفادہ یہ ہمیشہ ہوا ہے، ہوتا رہے. یہ بھی ایک موضوع ہے، میں آپ کو دیتا ہوں یہ موضوع ریسرچ کے لیے، تحقیق کے لیے، کہ فقہ حنبلی میں یا فقہ شافعی میں یا فقہ حنفی میں دوسرے مسائل سے کیا کیا استفادہ کیا گیا، کئی مسائل. لمبی فہرست ملے گی آپ. محفوظ کا خبر کا مسئلہ، اس کی بیوی کا، جو آدمی لاپتہ ہے، ہمارے میں زندہ ہے، مر چکا، 4 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، معلوم نہیں، کچھ خبر نہیں اس کی بیوی کا مسئلہ کیا ہوگا، کیسے کیا کرے گی وہ. یہ قدیم مسئلہ ہے، کوئی نیا مسئلہ نہیں. حدیث صحابہ میں بھی یہ واقعات پیش آئے کہ آدمی لاپتہ ہو گئے. یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. اس مسئلے میں اختلاف رہا. ایک خیال یہ تھا کہ جب تک اس آدمی کے جو ہم عمر ہیں، جب تک کہ وہ زندہ ہیں، اس وقت تک نکاح قائم رہے گا. جب اتنا وقت گزر جائے کہ اس کے جو جوڑی تھے، مسئلے تھے، سب ختم ہو رہے ہیں، تب وہ اس کو مردہ سمجھ کر نکاح کو مانا جائے گا. ایک موقع یہ تھا. دوسرا موقع مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نہیں، ان کی وزیر کی بات ہے، عورت کا انتظار کرنا اوپر اتنے زمانے تک. انہوں نے ایک مدت ایک بعض آثار کی بنیاد پر، اگر مسئلے کا نظم ہے، چیزیں ہیں، لیکن صرف شوہر نہ ہونے کی بنیاد پر دشواری ہے، تو 4 سال تک تلاش کیا جائے، انتظار کیا جائے. اس کے بعد اس کو مردہ ضرور کر کے حاضی یہ نکاح کی جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ مسئلہ اختلافی شروع سے تھا، لیکن خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کوشش کی اپنے زمانے میں، اجزا جو مسائل دیے گئے اس میں، اس سے پہلے بھی ہمارے فقہا نے یہ بات لکھی کہ اگر عورت جو اس طرح کی ہے، پریشان حال ہے، اور اس کا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے،
کوئی خرچ اٹھانے والا بھی نہیں ہے اور جوان ہے، اس کے لیے مسئلہ ہے اپنی عفت کو باقی رکھنا، تو اگر وہ فقہ مالکی کو اختیار کر لیتی ہے، مالکی قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کرا لیتی ہے یا مالکی مفتی کے پاس جا کے فتویٰ حاصل کر لیتی ہے تو گنجائش ہے، اس کے لیے راستہ بتاؤ۔ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک عورت کا شوہر غائب ہو گیا تو اس کی عمر 22 سال کی ہے، 22 سال کی ہے، عمر بھر انتظار کرے گا، خاص طور سے آج کے زمانے میں جب کہ اس کا قصور کرنے والا کوئی نہیں، باپ بھی بھاگتا ہے ایسی عورت سے، اس کا شوہر لاپتہ ہو گیا، کون اس کو اٹھائے گا، کون اس کا حق لے گا، بھائی بھی تیار نہیں ہے، کوئی بیت المال نہیں ہے، اور زمانہ اتنا خراب ہے اس حد تک گویا بے حیائیوں کا رواج ہے اور عفت کو بچانا مشکل ہے، تو ایسے وقت میں گویا اس مسئلے پر عمل کرنا کہ عمر بھر انتظار کرتی رہے اس بات۔ تو ہمارے بزرگوں نے جنہیں اللہ نے بصیرت نصیب فرمائی تھی اور اعتدال نصیب فرمایا تھا کہ تقلید شخصی کو لازم بھی سمجھتے تھے اور اس پر کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، لیکن حالات سے بھی آگاہ تھے، صورتحال سے واقف تھے، یہ دیکھ رہے تھے کہ فقہ حنفی میں فسخ نکاح کے اسباب بہت ہی محدود ہیں، جن اسباب کی بنیاد پر عورت نکاح فسخ کرا سکتی ہے وہ بہت ہی محدود ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ بھائی اسلامی حکومت تو ہے نہیں کہ شوہر کو بلا کر کے اس کو طلب کر کے مسئلہ حل کر دیا جائے، غیر مسلم حکومت ہے، انگریزوں کا زمانہ ہے، اس میں عورتیں جو ہے پریشان حال ہیں، شوہر حقوق ادا نہیں ادا کر رہا ہے، نفقہ دے رہا ہے نہ لے جا رہا ہے، 10 سال سے عورت پڑی ہے اپنے گھر میں، اور ہمارے مذہب کے اعتبار سے نفقہ نہ دینے کی بنیاد پر نکاح فسخ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے فسخ نہیں کیا جائے گا، لیکن طاقت آپ کے پاس وہ حکومت ہو تو ٹھیک ہے، بھیج بنائیے آپ شوہر کو عدالت میں تو پابند کیجیے بھی آتا تم نفقہ کھاؤ دو انتظام کرو حقوق ادا کرو، ورنہ معاملہ ختم کرو، نکاح ختم کرو، نہ ہم ختم کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب اقتدار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، عورتیں شوہر کی مظالم فتنہ میں آ رہی تھیں اور صورتحال یہ بن گئی تھی کہ بہت سی عورتیں ابتداء کے راستے پر پڑ جا رہی تھیں، بھائی ان کو معلوم ہوا کہ نکاح ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پر موجودہ مدت ہو جائے تب نکاح ٹوٹ جائے گا، پھر کلمہ پڑھ لیں گے پھر نکاح نہیں کر لیں، یہ صورتحال تک پیدا ہو گئی تھی۔ تو ہمارے بزرگوں نے کئی مسائل میں جو مسائل افزا کے ہیں، علت و حرمت کے ہیں، پہلوں کہ بھائی بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو افزا کا ہے، الرسول فی الافزا تحریک معاملہ اگر تجارت کا ہوتا بیشرہ کا ہوتا تو گنجائش تھی، لیکن یہ مسئلہ افزا کا ہے، اس مسئلہ افزائی میں تو ہیں، ناجزہ میں ان اسباب کو اختیار کیا گیا ہے کہ بھائی خود و خبر کی بھی غائب غیر مفقود کی بھی متعلق نفقہ کی بھی جتنی چیزوں کو لیا گیا ہے سب مسئلہ افزا ہی کا ہے، علت و حرمت کا ہے، غذا کا علت حرمت کا، لیکن ضرورت محسوس کی کہ باقی عورتوں میں مظالم ہو رہے ہیں اس حوالے سے، تو ہمارے بزرگوں نے مسائل میں گویا فقہ مالکی سے یا فقہ حنفی کے قول ضعیف کو اختیار کیا تاکہ عورتوں کے واسطے خلاصی کا راستہ نکلے ان کے مسائل کا ہے۔ تو دوسرے مسلک کا کہ کسی حکم کو لینا ظاہر ہے کہ ضرورت کی بنیاد پر عام حالات میں ضرورت پیش آتی ہے، ضرورت کبھی انفرادی ہوتی کبھی اجتماعی ہوتی، ایک فرد کی ضرورت کی ضرورت ہے اور اگر ایک عام لوگوں کی ضرورت ہوگی اس کا دائرہ وسیع ہو گیا تو وہ بھی ایک اجتماعی ضرورت ہے، دونوں کے مسائل الگ ہوتے ہیں۔ مان لیجیے ایک مسئلہ ہمارے یہاں آتا ہے، وہ عورت جو بالغہ ہوئی ہے اس کو حیض آیا، دونوں کو پہنچی حیض کی بنیاد پر، اس کے بعد اس کو لمبا طور طلاق اس کو ہو گئی، اب طلاق کے بعد یہ جو متعدد طور ہے جس کا طور کبھی 6 مہینے ہو گیا کبھی 7 مہینہ ہو گیا اور لمبا ہو جاتا ہے، وہ اس کی عدت کیا ہوگی؟ تو عام اصول ہمارے یہاں کہ بھائی 3 ہے، یہ 3 ہے چاہے 4 سال میں ہے، یہ عدت کی ہے، کوئی انتظار کرے گی، لیکن بات کو خاندان نہیں، ایسی عورت جو
پریشانی میں ہو، اس کے لیے 4 سال انتظار کرنا، کیونکہ اس کا طول لمبا ہو رہا ہے، 6 مہینہ 7 مہینہ پھر حیض آنے میں نہیں کیسا وقت لگ جائے، تو ہمارے بات نے کہا کہ وہ ضعیف پریشان حال ہے، اس کے لیے انتظار کا موقع نہیں ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس عورت کے لیے حل ہے کہ گویا 9 مہینے تک انتظار کر لے. 9 مہینے میں اس کی عدت مکمل مانی جائے گی، چاہے تو پیر حیض آیا ہو یا نہ آیا ہو. تو شامی رحمۃ اللہ نے رائے ذکر کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایسی عورت جو پریشانی میں ہو، اس کے لیے لمبا انتظار مشکل ہو، اس نے مالک کی کہ اس کو اختیار کر سکتی ہے اور اس کی بنیاد پر تو عدت مکمل مان کر نکاح نہیں کر سکتی. تو یہ جو مسائل کئی مسائل تھے جس میں ہمارے بزرگوں نے مسلک غیر کو اختیار کیا، اور اس کو اختیار کرنے میں جو احتیاط اور حضرت کی وہ غیر معمولی ہے. حالانکہ اس زمانے میں کتابیں استعمال کی تھی، آ گئی تھی، دستیاب تھی، بلکہ اتنا زیادہ دستیاب نہیں جیسے آج دستیاب ہیں، اتنا دستیاب نہیں تھی، پھر بھی دستیاب تھی. لیکن ان حضرات نے اس کو کافی نہیں سمجھا کہ خود فقہ مالکی سے رجوع کر کے ہم جو سمجھیں اس کے لحاظ سے فتویٰ مرتب کر دیں اور تفسیرات لکھ دیں. نہیں، علماء مالکیہ سے مناجات کی، سوالات قائم کیے، ان کے بعد بھیجے، ان کا جواب آیا، پھر کچھ سوالات پیدا ہوئے، پھر دوبارہ سوالات بھیجے گئے، یہ جواب آتا ہے. 5 بار مناظرت ہوئی علماء مالکیہ سے جو مدینہ منورہ میں تھے، مکرمات میں تھے. ان کے تفصیلی جوابات کے بعد ان کی روشنی میں ہر مسئلے کی کیا تفصیلات ہیں، کیا شرطیں ہیں، کس طرح اس پر عمل کیا جائے گا، اس کو انہوں نے مرتب کر کے اور ہندوستان کے ہر علاقے کے جو بڑے علماء تھے ان کے دستخط کے ساتھ، ان کی گائیڈ کے ساتھ اس کو جاری کیا اور راستہ کھولا گویا پریشان حال عورتوں کے لیے. اور اس کے مطابق آپ کے مشریہ معاہدہ پتہ عمل کر رہے ہیں. تو اگر مسئلہ اجتماعی ہو، بڑے پیمانے کا ہو، تو بڑے پیمانے پر غور و خوض بھی ہونا چاہیے. اور جس مسلک کو آپ لے رہے ہیں خود بھی مطالعہ کیجیے ان کتابوں کا، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس مسلک کے جو ماہر علماء ہیں، جن کی نظر وسیع ہے، ان سے مراجعات کی جائے، کوئی تفصیلات لکھیں، یا آپ نے کوئی چیز سمجھی ہے ان کی کتابوں کو دیکھ کر کے اس کو پیش کیجیے ان کے سامنے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ کیا چیز صحیح ہے یا اس میں کوئی چیز تبدیلی کے لائق ہے. ان کی تصویر کے بعد، ان کی تصدیق کے بعد کوئی چیز ہمیں بھروسہ ہو. تو یہ بہت ضروری ہے. انفرادی مسئلے میں کسی کا مسئلہ ہو، ضرورت کی بنیاد پر گنجائش کسی اور مسئلہ کے فتویٰ دینے کی ہمارے فقہا کے عام طور سے چیز ملتی ہے. آپ پڑھیں گے عالمی کے گویا حلیل العاجزہ جو گویا اجتہادی کارنامہ ہے ہمارے علماء کا، اجتماعی اجتہاد کا ایک بہترین نمونہ ہے حلیل العاجزہ حلیلہ. تو اس میں انہوں نے اس پہ گفتگو بھی کی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے ضرورت کے موقع پر مذہب غیر سے استفادہ ہم کر سکتے ہیں، تو اس ضرورت سے کیا ملا، اس ضرورت سے کیا ملا. بعض لوگ تو ایسا لکھتے ہیں ضرورت اس طرح کے معنی جیسے جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہو، کسی قدم کی طرف ہونے کا اندیشہ ہو، وہ اس معنی میں یہ ضرورت ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر نے اس کو واضح کیا ہے یہ ضرورت مطلب جہاں بھی ناقابل برداشت دشواری پیش آ رہی، انتہائی ضد پیش آ رہی ہو، کسی فرد کا مسئلہ ہو یا پورے طبقے کا مسئلہ ہو، وہاں اگر مفتی محسوس کرتا ہے کہ تنگی رہتا ہے تو مذہب غیر کے لحاظ سے عمل کرنے کو فتویٰ دے سکتا ہے. تو ایسی بہت سی مثالیں حضرت نے جمع کی. دیکھیے تعلیم قرآن کی اجرت حنفیہ کے اصل مسلک میں تعاش کو اجرت جائز نہیں. اصل مسئلہ جو حنفی کا ہے ظاہر روایت. لیکن بات یہ تھی کہ جو دینی امور کو انجام دینے والے تھے، مفتی، قاضی، معلم، مؤذن، ائمہ، ان کے لیے بیت المال سے عطایہ مقرر تھے. انہیں اتنا ملتا تھا کہ ان کا گزارا ہو جاتا. اس زمانے میں
اس فتوے میں عمل کرنا آسان تھا، ممکن تھا. جب ذریعہ معاش موجود ہے، بیت المال سے ان کو نفع مل رہا ہے، جو ان کی ضروریات کا تکفل کر رہا ہے، خدمت انجام دے رہے تھے. وہ تنخواہ باقاعدہ اپنے گھر کے لیے محلے والوں سے فلاں سے کر لی تھی. لیکن جب بیت المال کا نظام ختم ہو گیا، منحصر ہو گیا، تو ہمارے فقہائے متاخر نے دیکھا کہ اگر ہم کہیں بھی امامت پر تنخواہ جائز نہیں، تعلیم فقہ پر تنخواہ جائز نہیں، فلاں چیز پر جائز نہیں، تو کیا ہوگا؟ دین کے بہت سے شعبے مندرج ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو متاثرین نے رفتہ رفتہ بہت سی اس طرح کی چیزوں پر ادارے کو جائز قرار دیا، جہاں جہاں ضرورت محسوس کی. تو یہ سلسلہ تو گویا چلتا رہا، لیکن مسئلے کی پوری تحقیق کے ساتھ چیز ہونی چاہیے. سرسری مطالعے کی بنیاد پر، جلد بازی کی بنیاد پر یہ مسئلہ کرنے کا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز ایک معمولی سے پڑھ لی، کوئی چیز دیکھ لی، اسی بنیاد پر کوئی بڑا فیصلہ کرنے کے لیے. مولانا شفیق صاحب نے جو اس مسئلے کا حوالہ دیا ہے، میڈیا نے خوب اٹھایا اور اس کا چرچا ہوا. کیونکہ بات وہی ہے کہ اصولی طور سے مسئلہ اس میں آتا ہے، مذہب غیر پر فتویٰ دینے کی گنجائش کا ہے کیا نہیں. تو اس حوالے سے ایک دو باتیں پیش کر دوں، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہوتا ہے کہ بورڈ کی اس میٹنگ میں جہاں یہ مسئلہ آیا تھا اور میڈیا میں کیا کیا چیزیں آئیں، تو اصل موجود تھا، وہاں مکمل موجود تھا، جیسے اخیر کو موجود تھا. یہ بات کہی گئی تھی تو مجھے عرض کیا تھا یہ مسئلہ اجتہادی نہیں ہے، ایک نزدیکی مسئلہ منصوص ہے، اجتہادی مسئلہ نہیں. اجتہادی مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے، گنجائش دیکھیں ہم کہاں ہیں کہاں نہیں. ایک نزدیکی مسئلہ منصوص ہے، اندر سے قرآن کی موجودگی میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کوئی راستہ تلاش کریں اس جزیے کو لے کر کے، جو جزیہ اس کے بارے میں نہیں. اور پھر بقرہ کی آیت پڑھیے، صحیح آیت موجود. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے. اتنے سخت الفاظ قرآن میں قرآن کا اعجاز ہے. جس وقت آیت نازل ہوئی، مسئلہ تھا خانہ کعبہ کا، مسجد حرام کا، اس پس منظر میں آیت نازل ہوئی، لیکن قرآن نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، مساجد اللہ ہے. اس کے دائرے میں ساری وہ مسجدیں آ جائے گی. جہاں بھی کسی مسجد کو ذکر اللہ سے روکنے کو ویران کرنے، گرانے، منہدم کرنے کی کوشش ہوگی، وہ ساری شکلیں اس آیت کے ذہن میں آئیں. تو قرآن نے خود راستہ بند کر دیا. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ کتنی سخت وعید ایسے لوگوں کے بارے میں. تو اب اس کے بارے میں ہم صلاحیت کی بات کریں، حوالے کرنے کی بات کریں، سوال ہی پیدا ہوتا ہے مسئلہ منصوص ہے، اجتہادی نہیں. اور جہاں تک فقہ عملی کی بات ہے، فقہ عملی میں جو بات کہی گئی وہ الگ پس منظر میں الگ بات ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسجد کی جگہ کو مندر کے لیے، گرجا کے لیے کیا دے سکتے ہیں. کسی فقہ میں کہیں کوئی چیز ایسا نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو جگہ مسجد رہ چکی ہو اور ہے طویل زمانے سے، اس کو اپنی رضامندی سے ہم گرجا کے لیے دیں، مندر کے لیے دیں. ایسا کوئی جزیہ کوئی موجود نہیں ہے. بلکہ عملی میں تو شاید اتنا جائز نہیں، ناجائز و حرام ہے. آپ کے یہاں شاید کوئی گنجائش نکل آئے فینسی کی جزیات میں کہ بھی کرایہ کے لیے دینا پڑا کرنا، ٹھیک ہے، ہمارا کام کیا ہے. لیکن ان کے یہاں بڑی سختی یہ تعاون اگر اس میں ہے تو اپنی ذاتی چیز، اپنا ذاتی مکان ہم دیں، کرائے پر دیں یا فری میں دیں، اس مقصد کے لیے کہ یہاں یا عیسائیوں کی عبادت ہو یا مندر کے طور پر اس کا استعمال ہو. المغنی میں
तफरीक़ा में अल-इंसाफ में सब में सराहत इसकी हरमत होती है। तो वो जो मसला नमाज का जिक्र किया गया है तो हमारे यहाँ भी है, वो दूसरे का समझ इलाके मुसलमान आबाद थे, अब वो बिल्कुल वीरान हो गया, लोग वहाँ से मुंतकिल हो गए, तो उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है, उसमें उसकी हिफाजत और उसकी हुर्मत का ख्याल करने वाले कोई मौजूद नहीं, ना कोई उम्मीद है कि वो आबादी को हो। इस तरह की मस्जिद अगर एक बड़ी हुई है और इमामुल मुस्लिमीन खलीफतुल मुस्लिमीन अगर ये चाहता है कि उस मस्जिद को हम मुंतकिल कर दें इस माने में कि वो किसी तरह फरोख्त कर दें या कर दें, उसके बदले में कोई और कायम करने की इस्तिबदाल वक्त का मसला है, इसकी गुंजाइश है कि नहीं है। तो यहाँ भी राजे को नहीं है कि मस्जिद की हद तक तो गुंजाइश नहीं, जो मस्जिद के सामान है शायद मुनकुला है, वो तो उसका दरवाज़ा हो सकता है, उसको बेच करके आप कहीं लगा सकते हैं, लेकिन उस जगह को नहीं। लेकिन फिर अमरी में राय इख्तिलाफी है कि हाँ अगर इस तरह की सूरत हाल हो बिल्कुल अब इसके आबाद होने का कोई इम्कान ना हो, उसकी हिफाजत भी मुश्किल हो, तो दो कौल में से एक कौल के यहाँ इस्लाम है तो कहाँ वो मसला, तो कहाँ उसको आप इसको करना है कि भाई यहाँ सूरत हाल बिल्कुल अलग है। एक मस्जिद जो आबाद थी 100% आबाद थी, आखिर तक आबाद नहीं, जो ज़बरदस्ती उसमें मूर्ति रख दी गई, उसको बाकायदा दरवाज़ा बना दिया गया, उससे पहले तक वहाँ मुकम्मल तौर से मस्जिद आबाद थी और आज भी वहाँ मुसलमानों की आबादी है। तो प्रोपेगेंडा है, लोग कहते हैं कि कौन आबाद करेगा, कौन आबाद करने वाला है। मैंने खुद देखा है कि मस्जिद के पश्चिम में एक गड्ढा तालाब सा है, उसके बाद जो आबादी है मुसलमान साहब हैं 10-12 घर एक साथ बसे हुए हैं। फसाद हुआ था, उनकी झोपड़ियाँ थी, उनको जला दिया गया था, उसके बाद पुख्ता मकानात उनके बन गए, उसके करीब के मोहल्ले में मुसलमान आबाद है। ऐसा हकीकत नहीं कि मुसलमान सिरे से नहीं कैसे कौन आबाद करेगा, मुसलमानों की आबादी है और जिस दिन को कब्जा होगा मुसलमान आबाद करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। गंदा खालिश है बात कही जाती है बार बार, कौन उसको आबाद करता है। तो ईरान की इसलिए कब्जा हो गया, झूठ है, गलत बात है, यहाँ का मीडिया फैला रहा है, अफसोस एक हम उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल नहीं ठीक है। कितनी मस्जिदें हैं जो हमारे कब्जे में नहीं है, तोड़ दी गई है, दिल्ली में है, कहाँ है भाई, ठीक है। जो हमारे काबू में नहीं वो हमारे काबू में नहीं, तो हम अपने अख्तियार से अपनी मर्जी से मस्जिद हवाले करें, कश्त में सजा करके लीजिए, धार पेश करते हैं, तोहफा है, तो खतरा है कि ईमान के ऊपर ईमान के सर मौलिक अंदेशा अगर इस तरह से हम अज़ाब-उल-कुफ्र का इज़हार करते हैं, उसको हम इस कुछ करते हैं। और इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड के सामने करीब एक दो बार चीज़ें पेश हुई हैं, उनका शाहिद हूँ, बहुत सी चीज़ें रात की है। मनाली में अल्लाह ने कभी से इत्तेफाक नहीं किया कि मस्जिद वहाँ खत्म हो जाए और मंदिर में दे दिया जाए। एक बार बोला आया था, तो ये था कि मस्जिद आपकी रहेगी, मूर्तियों को हटवा देंगे हम और बगल की जगह वो आप दे दीजिए। लेकिन अभी हम जुबानी बात की मूर्तियों को 6 महीना हमको मौका दिए, 6 महीने में हम हटवा देंगे। जुबानी बात आई थी तो वज़ीर-ए-आज़म के साहब की तरफ से आई थी, मनाली में अल्लाह ने खैर की बात है, और उन्होंने खुद मुझे मामूर किया था अब्दुल्ला साहब के पास जाएँ, इस बात को रखें कि आई है क्या हो जाए। तो मौलाना के पास में गया था, मौलाना उसके बाद सीधा से मीटिंग हुई बोर्ड की, और ये बात सामने आ गई थी भाई ये किस काबिल अमल नहीं, ये मुकदमा कोर्ट में है, जो पार्टियाँ वहाँ शरीक हैं उनको राज़ी के बगैर कोई वसारत हो नहीं सकती। और दूसरी ये कि ज़ुबानी बात आ रही है, कोई लिखा फार्मूला नहीं, कौन इसको नाफिज करेगा, हम छोड़ दें उनके हवाले कर दें तो जगह आप करें 6 महीने तक के बाद खाली करा देंगे, क्या भरोसा है खाली होगा कि ना होगा। इसलिए ये फार्मूला बाकायदा के भेज दिया गया। एक बार 2 बार और कोशिशें हुई,
یہ بیان کرنا کہ مولانا علی میاں حجاب ہو گئے تھے، فلاں ہو گیا تھا، یہ تو غلط بیانی ہے. اور ظاہر ہے مسئلہ شریعت کا ہے، مسئلہ شریعت کا ہے، شریعت کے حکموں کا اس پر عمل کریں گے ہم. فیصلہ ہمارے خلاف آ جاتا ہے خدا نخواستہ، اب آگے ہمارے لیے راستہ بند ہے کہ ہم کچھ اور نہیں کر سکتے موجودہ حالات. اند اللہ انشاءاللہ ہم سے بات کچھ نہیں ہوگی، جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کوشش کی. ہمارے حق میں فیصلہ آتا ہے اس صورت میں بھی اگر خدا نخواستہ ہم وہاں مسجد نہ بنا سکیں حکومت کے تعاون نہ کرنے کی وجہ سے یا حکومت کے قانونی کھڑا کرنے کی وجہ سے، تو اند اللہ بات ہو سکے. لیکن ہم اپنی بندی کے ساتھ رضابندی کے ساتھ ہم وعدے کرتے ہیں کہ لے جائیے اور یہ سمجھیں کہ ہم ایسا کرنے سے امن قائم ہو جائے گا. یہ بہت خام خیالی کی بات ہے، بہت خام خیالی ہے کہ ایسا کرنے سے امن قائم ہو جائے. جن کے ساتھ بات کر رہے ہیں، جسے دوستی کر رہے ہیں، وہ تو اس ملک کی سیریا بنانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. مسلمانوں کو گویا ڈرا کر دھمکا کر چاہتے ہیں کہ آپ ڈر کے جلدی سے دے دو، لے جاؤ، ہماری جان بخشو. مسلمان بھی ایسا نہیں ہے الحمدللہ. اور ظاہر ہے کہ جب شریعت کا حکم ہے اس پر چلنا ہے. اور اس طرح کی ظاہر ہے کہ منہج تحقیقی ہوئی چیز ہے. جو جنگلی میں دنیا کہیں پڑھ لیا آپ نے، اس کو لے کے علماء کے سامنے رکھتے ہیں، بات خیر ہوتا گفتگو ہوتی اور میں وہی کوئی چیز آپ نے پیش نہیں کی. تو مذاق کا نہیں آیا، اچانک آپ میڈیا میں گئے اور ہم نے اپنی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ خالی جو ہے استعمال ہونا ہے، آپ لوگوں نے استعمال کر لیا اور ہندوؤں کے ذہن میں بات ڈال دی کہ بھائی مذہبی لحاظ سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مسجد کی جگہ ہم دے سکتے ہیں مسلمان، شریعت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جب عالم کہہ رہا ہے تو سب یہ لوگ ضدی لوگ ہیں، مسلمان اڑنے والے لوگ ہیں، وہ انتہا پسند ہے. یہ ہم نے گویا اس میں مسلمانوں پہ بنا دی. یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے، غلط چیز بھی ہوئی. بہرحال موضوع تو ایسا ہے کہ اگر اسلام بن جائیں خلاصہ یہ ہے کہ دوسرے مسالک بھی ہمارا علم سرمایہ اسلامی کا ہے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے. خاص طور پر ضرورت پیش آئے انفرادی یا اجتماعی، لیکن اس استفادے میں پوری تفصیلات معلوم کرنے کے بعد پوری احتیاطوں کے ساتھ اجتماعی مشورے کے بعد وہ چیز ہونی چاہیے. اور انفرادی انداز سے اگر آدمی کو ہم اجازت دیں گے کہ وہ کیا نام ہے اجتہاد کرے بلکہ یہاں وہاں سے نکلے، تو علامہ اقبال جو اجتہاد کے بڑے بڑے دائی ہیں ان کو معلوم ہے نا اجتہاد میں کتنا لکھتے رہتے ہیں. لیکن اقبال کے دو چار شعر فارسی ہم لوگ جانتے ہیں کچھ فارسی کے ساتھ نکال دیں گے تو کیسے یہاں تو کچھ نہ کچھ ہوگی. کہتے ہیں کہ اشتہاد اندر زمانے انحطاط، اشتہاد اندر زمانے انحطاط، قوم را برہم ہمی پیچت بسات، قوم را برہم ہمی پیچت بسات، زجتہاد عالمان کم نظر، زجتہاد عالمان کم نظر، اقتدا بررفتگا محفوظ کر، اقتدا بررفتگا محفوظ کر. جو لکھتے ہیں کہ مسمحل گردن کی تقویم حیات، مسمحل گردن کی تقویم حیات، ملت از تقلید نی گرست ثبات، ملت از تقلید نی گرست ثبات، راہ آبا رو کی ای جمعیت است، راہ آبا رو کی ای جمعیت است، معنی تقلید ضبط ملت است، معنی تقلید ضبط ملت است. یہ انحطاط کے زمانے میں جب گویا مسلمانوں میں انحطاط ہو، زوال ہو، علمی لحاظ سے بھی اور تقویٰ اور اس کے لحاظ سے بھی، ایسے زمانے میں اگر ہم اجتہاد کرنے لگیں گے، ایک سی اجتہاد تھا علامہ قادیانی کا، اسی سے پریشان تھے بیچارے علامہ اقبال وغیرہ. انہوں نے کہا کہ اجتہاد جہاد منسوخ ہو گیا، جہاد کی ضرورت نہیں ہے. اتنی مہربان حکومت آ گئی ہے انگریزوں کی کہ اب تو جہاد کی سرے سے ضرورت نہیں ہے، جہاد جو ہے منسوخ ہو گیا ہے. اب بس عالمی جہاد کافی ہے. مدرگی یہ اجتہاد تھا علامہ قادیانی کا.
تو ظاہر ہے کہ جب دور زوال ہوگا، علمی زوال بھی ہے، ذہنی زوال بھی ہے، ایسے میں اگر اجتہاد کی گنجائش دی جائے گی تو اجتہاد کے نام پر دین کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، دین کی قطعیات کو، بےہودہ ضروریات دین کو بھی ہم اپنا دیں گے، رکھنے کا سامان ہوگا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے جو عمومی حالات میں تحقیق کی بات کہی ہے اور حالات کے تحت، ضرورت کے تحت دوسرے مسالک سے استفادے کی شرطیں رکھی ہے، بہت ہی محتاط ہیں۔ ناجزہ بھی آپ دیکھیے، اور مفتی سبھی صاحب کا رسالہ ہے الفتح بمطلوب الغیر، وہ بھی دیکھیے، اس میں جمع کیا ہے، اور خلاصہ یہی ہے کہ بھائی انفرادی معاملات میں تو انفرادی ضرورت کی بنیاد پر گنجائش دی جا سکتی ہے، کہ اجتماعی مسئلہ ہو تو بہت غور و خوض کی ضرورت ہے، اجتماعی غور و خوض ہو، تحقیق ہو، تنقید ہو مسئلے کی، اس کے بعد پھر گنجائش ہو تو دی جائے، اسی معافیت ہے۔ اور اگر ہر کسی جانتے دیں گے کہ جب چاہے جیسے چاہے کوئی قول کہیں سے کہ اس کو دے دیا کرے، اس سے سوائے نشار کی کوئی اور بھی وجود نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین کی بنیادوں کو قائم رکھے اور جو تقاضے ہیں دین کے زمانے میں ان کو پورا کرنے کی گزار ہو، اور شبیر صاحب اور اللہ تعالیٰ سب کو دین کا خادم مناسب بنائے اور ان میں نافع عمل صالح پیدا کرے۔ کوئی بھی انگریزن بے احسان مند ہے ان کے لیے مفید، ہم سبھی کے لیے مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کی گفتگو میں شروع سے ہی اشتہار اور مذہب غیر سے استفادہ دونوں ایک ساتھ چلے ہیں، لیکن جو مثالیں پیش کی گئی ہیں یا القلۃ الناجزہ وغیرہ کے حوالے سے، اس میں مذہب غیر سے سیدھا استفادہ کیا گیا ہے، یعنی ہمارے اصولوں کی روشنی میں بھی اس میں اجتہاد نہیں کیا گیا ہے، اور امام مالک کے اصولوں کی روشنی میں بھی۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح سے مذہب غیر سے استفادہ ہوتا ہے، چاہے تفصیلی تبادلہ خیال کے بعد ہو، جو اشکالات ہوتے ہیں ان کو حل کر لیا جاتا ہے، جو پیچیدہ مقامات ہوتے ہیں ان کو مشکلات، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اصولوں کی روشنی میں فقہ حنفی کے اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے کہ ہم، چونکہ ہمارے اصولوں کی روشنی میں مشکل ہو رہا ہوتا ہے اجتہاد، اسی لیے ان کے اصولوں کی جانب جانا ہوتا ہے، تو کیا ہم ہمارے اصول کی روشنی میں فقہ حنفی اس بات کی گنجائش دیتا ہے کہ ہم ان کے اصول کو اختیار کرتے ہوئے اجتہاد کریں، یعنی استفادہ نہ کریں ان کے اقوال سے براہ راست؟ اجتہادی کا عمل ہے، اگر آپ مقلد جامد ہیں، تقلید کے معنی یہ ہے کہ جو مسلک میں آ گیا وہی، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، تو ظاہر ہے کہ پھر تو راستہ بند ہے، ظاہر روایت میں آ گیا، زمین کے یہاں آ گیا، تاخیر نے بھی جو کچھ کیا وہ بھی غلط ہو جائے گا۔ طاعت پر اجرت کا مسئلہ، اس میں جو دیا گیا بعد میں، امامت پر بھی اجرت جائز ہو گئی، اذان پر بھی ہو گئی، آمد پر بھی ہو گئی، تو متاثرین نے کیا ہے، ظاہر ہے کہ وہاں سے لیا، دوسرے کو فقہوں سے لیا ہے، اس لیے کی ضرورت تھی، جب اس کو گنجائش نہ نکالتے تو مسائل پیدا ہوتے۔ تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھنا کہ اجتہاد وہ شجر ممنوع ہے، اس سے گھبرانا، یہ خود صحیح نہیں، اور جب اجتہاد وہ نہیں کرے گا جن کو اجتہاد کرنا چاہیے، تو وہ لوگ کریں گے جن کو اجتہاد کی اہلیت نہیں، جو ان کی بنیادوں کو اٹھائیں گے، وہ قطعیات میں اجتہاد کریں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پڑھوں آپ کو، آپ لوگ کتاب و سنت سے تو متاثر نہیں ہوتے، بزرگوں کے بعد آگے تو متاثر ہوتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عبارت ایسے کوئی جواب بھی، 4 صدی ہجری کے بعد اجتہاد ختم ہو جانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ 400 برس کے بعد کسی کو اجتہاد کے قابل دماغ نہیں ملا۔ 4 صدی ہجری کے بعد اجتہاد ختم ہو جانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ 400 برس کے بعد کسی کو اجتہاد کے قابل دماغ نہیں ملا، کیونکہ اس پر کوئی دلیل قائم نہیں، علاوہ ازیں کی مطلب صحیح بھی نہیں ہو سکتا،
کیونکہ ہر زمانے میں ہزاروں ایسی جزیات نئی نئی پیش آتی ہیں جن کا کوئی جواب ائمہ مجتہدین سے منقول نہیں، اور علماء خود اجتہاد کر کے ان کا جواب بتلاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، علماء خود اجتہاد کر کے ان کا جواب بتلاتے ہیں۔ بس اگر اجتہاد کا باب بالکل بند ہو گیا ہے اور اب کسی کا دماغ اجتہاد کے قابل نہیں ہو سکتا، تو کیا ایسے نئے نئے مسائل کا جواب شریعت سے نہیں ملے گا؟ جب پوچھتے ہیں تو اگر اجتہاد کا باب بالکل بند ہو گیا ہے اور اب کسی کا دماغ اجتہاد کے قابل نہیں ہو سکتا، تو کیا ایسے نئے نئے مسائل کا جواب شریعت سے نہیں ملے گا؟ یا ان مسائل کے جواب کے لیے کوئی نیا نبی آسمان سے اترے گا؟ الیوم اکملت لکم دینکم سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی تکمیل ہو چکی۔ دروازے اجتہاد اگر بالکل بند کر دیا جائے تو پھر شریعت کی تکمیل کس طرح مانی جائے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ ان کا جواب کتب فقہ میں مذکور نہیں، نہ ائمہ مجتہدین سے کہیں منقول۔ ایک سوال آیا تھا کہ ہوائی جہاز میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ مثال پیش کرتے ہیں۔ ایک سوال آیا تھا کہ ہوائی جہاز میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اب بتلائیے کہ اگر اجتہاد 400 برس کے بعد بالکل جائز نہیں تو اس مسئلے کا شریعت میں کوئی جواب بھی نہیں۔ پہلے زمانے میں نہ ہوائی جہاز تھا، نہ فقہاء اس کو جانتے تھے، نہ کوئی حکم لکھا ہے۔ اب ہم لوگ خود اجتہاد کرتے ہیں، ٹھنڈ لکھ رہے ہیں، اب ہم لوگ خود اجتہاد کرتے ہیں اور اسے نئے نئے مسائل کا جواب دیتے ہیں۔ فقہاء رحمہ اللہ کا اس قول کا مطلب نہیں کہ 400 برس کے بعد اجتہاد بالکل بند ہو گیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اجتہاد فی الاصول کا دروازہ بند ہو گیا، اجتہاد فی الاصول کا دروازہ بند ہو گیا، اور اجتہاد فی الفروع اب بھی بالکل باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اگر اجتہاد فی الفروع بھی اب نہ ہو سکے تو شریعت کے نامکمل ہونے کا شبہ ہوگا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ شریعت میں کسی قسم کی کمی نہیں، قیامت تک جس قدر صورتیں پیش آتی رہیں گی سب کا جواب ہر زمانے کے علماء شریعت سے نکالتے رہیں گے، کیونکہ یہ جزیات اگر کتب فقہ میں نہیں تو اصول و قواعد تو سب پہلے مجتہدین بیان کر چکے، جن سے قیامت تک کے واقعات کا حل معلوم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا البتہ قرآن و حدیث سے اصول مستنبط کرنا یہ اب نہیں ہو سکتا۔ یہ خاص اجتہاد فی الاصول 400 سال کے بعد ختم ہو گیا، کیونکہ عربوں میں جس قدر اصول و قواعد شریعت کے تھے وہ سب ائمہ مجتہدین بیان کر چکے، انہوں نے کوئی فائدہ چھوڑا نہیں۔ دوسرے ان کے بارے میں کسی نے اصول مستنبط کیے بھی تو مستحکم نہیں، کہیں نہ کہیں ضرور سب جواب دیا۔ تو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لفظ اجتہاد سے، اور علامہ شامی نے جو آپ لوگ شروع باندھ دیا ہے، وہ کہا کہ طبقات قائم کر کے اور ساتھ میں طبقے میں سب کھلا کر کے پھر اجتہاد ویل کل الویل ابن قلم، تو وہی مشکل رسم میں نہ پڑ گئی۔ اور اس بات کو ہم مان لیں تو کوئی آپ ہم لوگ کو سب بند ہو کے بیٹھ جانا چاہیے کہ ہمیں نہ کوئی جواب دینا ہے نہ کوئی تحقیق کرنی ہے، یہ تو نہیں ہوگا۔ شریعت کے قیامت تک کے لیے مسائل بھی آئیں گے، اس کا تلاش کیا جائے اس کا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش آتی ہیں انفرادیوں اور اجتماعی، جیسے آپ نے بھی کہا تھا مسب شہوت سے حرمت مظاہرت کا مسئلہ، اس کے بہت سے مسائل آتے ہیں، اس میں بہت پریشانی ہے۔ تو اجتماعی شکل تو ابھی شاید اختیار نہیں ہوئی، لیکن انفرادی طور پہ لوگ پریشان ہیں، تو کیا ان کو یہ رائے دی جا سکتی ہے کہ آپ کسی حنفی عالم سے مسئلہ معلوم کر لیں، شافعی عالم سے مسئلہ معلوم کر لیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کو جو ضروریات دین کی بحث تھی اس کے ذمہ، اہل سنت والجماعت سے آدمی کب خارج ہوتا ہے؟ مولانا مودودی علیہ الرحمہ اور ان کی جماعت اہل سنت والجماعت سے خارج ہے؟ مقالات بھی کیا ہے تو ویسے بھی ہوئی، اور میں نے جو محسوس کیا کہ دو تہائی سے احتیاط سے میں کہوں ان چودھری 2/3 ضرور ایسے تھے کہ اس مسئلے میں عدول کی رائے رکھتے تھے، وہی کم سے کم جہاں پریشانی کی صورتحال کہ نکاح کے ختم ہونے کی صورت میں کنبہ بکھر رہا ہے اور بچے ہیں، مسائل ہیں، وہاں گویا اس کی گنجائش
دی جائے اور کہا جائے کہ کھلا مسلک پر عمل کر سکتے ہیں. رجحان وہاں تھا اس کی بات ہے, لیکن بس وہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا گمراہ ہونے کی بنیاد پر. اس کو تجویز میں کس طرح سے کیا گیا, اختلاف ہو گیا تو اس کو فیصلہ نہیں ہوا. لیکن وہاں جو لوگ شریک تھے انہوں نے یہ بات تو محسوس کی کہ بھائی بڑی جماعت علماء کی ہے جو محسوس کر رہی ہے کہ اگر واقعی اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے اور انتہائی زیر ہے, خاص طور سے جو بچے بھی ہو جاتے ہیں, نکاح ہوئے کئی سال ہو گئے, بچے ہو گئے 3-4 بچے ہیں, اس نے غلطی سے ایسے ویسے بھی ہاتھ لگ گیا, اس کی بنیاد پر گیا, اگر نکاح کو ختم مانے حکم وسارت ماننے تو بہت سے سماجی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو گویا ایک طرح ایک آدمی کی بات نہیں بلکہ وہاں تو 2 تہائی کم سے کم حضرات تھے جن کی رائے تھی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہو اور آدمی مشورہ دے تو ہے موجود ہے. اور باقی یہ جو مسئلہ ہے اہل سنت والجماعت, تو ہمیں بہت کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمارے مطالعے کا دائرہ ابھی سمٹا ہوا ہے ابھی, اور کون داخل ہے کون داخل نہیں ہے, کیا بنیادیں ہیں اہل سنت والجماعت کی, ان سے ہٹنے سے آدمی نکل جاتا ہے. اور بات کیا ہے کہ جو انحراف کی بات ہوتی ہے صحیح راستے سے ہٹنے کی, اس کی مدارج مختلف ہے. ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ آدمی کافر ہو گیا, پہلے اسلام سے خارج ہو گیا. ایک مرحلہ وہ ہوا کہ بھائی یہ چیز ان کا فکر ہے, ان کا خیال یہ درست نہیں ہے, یہ رائے حق سے ہٹا ہوا ہے, لیکن ہم کافر نہیں کہیں گے, تکفیر نہیں کریں گے, ان کے اندر خرابی ہے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی. تو خود ہمارے یہاں اس کی تنقید کی ضرورت ہے. اور کہنے کے لیے کہ نانوی رحمۃ اللہ علیہ, گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرات نے جو مسلک اور جو منہج کیا ہے, وہ منہج کیا ہے, اس میں کتنی وسعت ہے, کتنی بندیاں ہیں, ان سب کو ہمیں واضح کرنا پڑے گا. بعض دفعہ ایسی چیزیں ہمارے دل سے آتی ہیں, ایسی کتابیں آتی ہیں یا تحریریں آتی ہیں جو ہم لوگ کو ہضم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کسی فکر کی کو غلط سمجھنا کہ یہ نظریہ غلط ہے, یہ الگ بات ہے. اور یہ کہنا کہ وہ اہل سنت سے فلاں خارج ہے, اہل سنت سے خارج ہے, کہاں گیا وہ, کس زمرے نے اس کو روافظ میں لے گئے, معتزلہ میں لے گئے, خوارج میں لے گئے, یا پھر اور نیا زمرہ قائم کیا, یہ دیکھنا پڑے گا. خود ہمارا آدمی کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے جو گویا حق و ثواب نہ ہو, اس میں کوئی جناب کی بات ہو, تو ظاہر ہے کہ اس کو ہم نقد کریں گے, اس کی رائے درست نہیں ہے, اس کا فکر صحیح نہیں ہے, لیکن اس کی بنیاد یہ کہنا کہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے, یہ منہج انداز علم درست نہیں ہے. تو اہل سنت والجماعت جو اصطلاح ہے یہ کہاں سے چلی ہے, اس کی کیا بنیادیں ہیں, کیا اساسیات ہیں, ان سب کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. اس کی روشنی میں ہم فیصلہ کریں. اور کسی جماعت کے بارے میں, کسی گروہ کے بارے میں کوئی مطلب فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. کسی فکر کے بارے میں آپ کر سکتے ہیں. جماعت اسلامی کے لوگ مان لیجیے, ان کے سارے لوگ مولانا مودودی کے ہر نظریے سے متفق ہوں, ایسا نہیں ہے. بہت لوگ مجھ سے ملے کہ نہیں, ہم اس بات کو نہیں مانتے, ان کا نظریہ ہم نے پیش کیا ہوگا, لیکن اسلامی اس سے بات نہیں ہونا نہیں ہے. تو مطلب کسی جماعت کے بارے میں فتویٰ نہیں دیں گے. کوئی نظریہ خاص ایسا ہے, کوئی فکر ہے, اس فکر کو ہم نقد کریں, اس کے خامیوں کو واضح کریں, وہ اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن جماعتوں میں حکم لگانا اور اس پر گویا کیٹیگری میں کھڑا کریں, یہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. أنا العبد الذي كسب الذنوب